الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ذاتی تجربات لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، نگران شورا حاجی عمران اتاری بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اس پروگرام میں، جس میں زندگی میں انسان کو بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی جہاں دیدہ شخصیات ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ساری زندگی میں تجربات انہیں حاصل ہیں، تو شروع کرتے ہیں سلسلے کو۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے ہی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی سے گفتگو کا سلسلہ چل پڑے گا۔ تجربات جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں یا تجربات کرنے چاہیے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجربات تو انسان کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال ہوتی ہے، تو وہ پیش آ بھی جاتی ہے اور بہت ساری صورتوں میں انسان خود بھی دخل دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہی تجربات ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو زندگی کا ہر واقعہ تجربہ ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ ایک وقوع انسان کے ساتھ ہوا، اس وقوع کا نام تجربہ ہے، لیکن عام طور پہ ہم تجربہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، صحیح، جس سے یا تو کوئی سبق ملتا ہے یا کوئی علم ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے، تو اسے تجربہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بھی دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جس سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بعض اوقات وہ بہت سارے کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں اسے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، بات یہ کہ زندگی کے تجربات سے ہی سیکھا ہے۔ تو یہ دونوں طرح ہی کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، تجربات اچھے ہوں یا برے، سکھاتے دونوں ہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بندے کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کام غلط ہو گیا، اس نے کچھ کیا اور اس کا رزلٹ بہت برا آیا، بڑی تکلیف بھی پہنچی، لیکن کیا کہیں گے کہ اس نے بھی اس کو سکھایا؟ بعض اوقات تو یہ جو تلخ تجربہ جسے کہا جاتا ہے، یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ جتنا لمبے عرصے تک یہ سمجھاتا ہے نا، اتنے عرصے تک کے لیے اچھا تجربہ عام طور پہ نہیں سمجھاتا۔ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ آدمی اس کو جلدی بھول جاتا ہے، لیکن تلخی کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو بڑے عرصے تک یاد رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کسی کا اچھا رویہ جو ہے یا اچھا سلوک وہ تھوڑا عرصہ یاد رہتا ہے، لیکن کسی کا برا سلوک تو پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کم ہی بھولتا ہے۔ برائی، کسی کی برائی یا کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہو، وہ بندہ چاہے بھی تو نہیں بھلا پاتا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال تھا۔ الحمدللہ مدنی ماحول میں ہم معاف بھی کر دیتے ہیں نا، یعنی ہم 15 شعبان کو اعلان بھی بہت ہوتا ہے، سب کو معاف کر دیں، ہم نے کر دیا، معاف تو کر دیا، لیکن کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے ذہن و دماغ سے۔ وہ چیز ایسا لگتا ہے پکچر وہ سیو رہتی ہے، جب وہ بندہ سامنے آتا ہے یا وہ بات سامنے آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان اسے بھلا نہیں پاتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ کمزوری اس کی جبلت کی ہے، اس کی فطرت کی ہے، اس کی سوچ کی ہے، اس کی مزاج کی ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے انسان بے صبرہ ہوتا ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے خواہشات کی طرف جلدی کود پڑتا ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے انسان یہ سمجھ کے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر وہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے نشہ پینے والے، شراب پینے والے جانتے بھی ہیں نقصان دہ یہ، لیکن اس کے باوجود اپنی اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اور مغلوب ہو کے اس کو کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کمزور ہے، تو اس لیے یہ جو تجربات اور یہ جو تلخیاں زندگی کی ہوتی ہیں، اس کا پرنٹ بڑا گہرا ہوتا ہے، لہذا اس کو محو کرنا، ڈیلیٹ کرنا جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ کا بہت سارے افراد سے رابطہ رہتا ہے، چاہے وہ مشوروں میں، چاہے وہ سفر میں، انسانوں سے بھی تجربہ ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی فطرت، کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی حرکت،
تو آپ کا کیا سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی ایسا کام، ایک ایسا وصف دیکھ لیا جو مناسب نہیں ہے، یا وقت پر ساتھ نہ دینا، موقع پڑنے پر کوئی ایسا کام کر جانا، تو پھر کیا اسے یاد رکھنا چاہیے یا اسے دوبارہ موقع دیتے رہنا چاہیے، تجربے کرتے رہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ تو تھا کبھی چند لمحوں کے بعد آپ نے رخ سخن فرمانا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں ابتداً کون سی بات آپ سے شیئر کروں، اس کو حسن اتفاق کہیں گے کہ آپ اسی چیپٹر میں گئے، یعنی پرٹیکولر وہ نہیں لیکن باب وہی ہے، چیپٹر وہی ہے۔ کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں مجھے ایک بات پڑھنے کو ملی کہ ایک شخص نے اپنا ہی بیان کیا کہ میں جب مسجد سے باہر نکلا تو مجھ سے باہر ایک ریڑھی والا یا جو بھی آپ لے لیں، وہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ بولا کیوں بیٹ، کیا میرے کو ایسی بات تو نہیں ہے؟ کہ آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو نہ آپ سلام نہیں لیتے، مطلب اس طرح پہلے جب جاتے ہیں تو بڑی خوش اخلاقی کے مطلب ایک یوں بھی جاتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو پھر آپ وہ انداز نہیں ہوتا، لفٹ نہیں کراتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور یوں تھوڑا سا سنبھال کے وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے خود ہی لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو 10 15 20 25 منٹ نکل جاتی ہیں، تو میں باہر نکلتے نکلتے اپنے موبائل سے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کس کی کال آئے، کس کے میسیج آئے، اور یوں کرتے کرتے میں توجہ نہیں رہتی گاڑی کی طرف جاتا ہوں۔ تو میں بھول گیا کہ یار جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ مجھ سے سلام لینا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو چہرہ دوں گا، مسکرا کر ان سے بات کروں گا۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ میں نے پڑھ تو لیا، جیسا آپ نے کہا کہ آپ، اچھا پھر مجھے کچھ ذاتی طور پر مشاہدے ہوئے جب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، کہ دیکھا کہ مطلب کہ کچھ ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی کسی اور ایسی مصروفیت میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی فیس ریڈنگ جو ہے نا بالکل چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، گزر گئے، اچھا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، مگر وہ آپ کا ایک واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا، اور سیکنڈ ٹائم آپ مطلب کہ دونوں بار ڈیلیبریٹلی ہوا لیکن کام صحیح ہو گیا، کام پہلی بار جو ہوا وہ بزن ہوا، جی، دوسری بار آپ کی اسی ایک ملاقات نے اس کو وہ غلط فہمی یا جو بھی تھا۔ میں سنا دیتا ہوں، امید ہے امیر علیہ سنت سے بھی اس پہ مدنی پھول مل جائیں گے۔ اشفاق مدنی بھائی نعت خواں جو ہیں، میں اور اشفاق بھائی ہم کولمبو جا رہے تھے، جہاز میں ساتھ تھے، تو اشفاق بھائی نے مجھے کہا میں ایک بات آپ سے کروں، اب ناراض نہ ہو، میں نے کہا بتائیں، تو نے کہا ہمارے مسجد کا ایک نمازی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اس بڑا خوش تھا، کسی علاقے میں رہتا ہے، اس نے کہا ہمارے علاقے میں عبدالحبیب بھائی آ رہے ہیں، ان کا بیان ہے، تو اشفاق بھائی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے گا، ملاقات بھی کیجیے گا۔ وہ واپس آیا، کہتا ہے میں آئندہ نہیں جاؤں گا کبھی بھی عبدالحبیب بھائی کے بیان میں۔ کہا کیوں؟ مطلب وہ تو بڑے مغرور ہیں، میں تو ملنے گیا ان سے، لائن لگ کے میری باری آئی تو انہوں نے ہاتھ ملایا، ان کی تو توجہ ہی کسی اور طرف تھی، دیکھا بھی نہیں میری طرف۔ تو کیا اشفاق بھائی کہہ رہے ہیں میں اس کو سمجھایا نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑے عرصے بعد کہا آپ کا پھر اس علاقے میں بیان ہوا، میں نے کہا اب کی بار جانا؟ اچھا اشفاق بھائی اللہ کے بندے مجھے نہیں بتاتے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ بندہ آیا اجتماع میں، اس کے بعد اشفاق بھائی کہہ رہے بہت خوش، کہہ رہے عبدالحبیب بھائی سے مزہ آ گیا، کیا وہ بولو کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے سینے لگا لیا۔ اب نہ مجھے پہلا واقعہ پتا نہ مجھے دوسرا واقعہ پتا، لیکن مجھے وہ سکھا گئی بات کہ لوگ کتنا جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں۔ اس پر آپ مدنی پھول بھی دیں کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ملنے آیا تو اس سے اچھے انداز سے ملیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ وہاں مکہ مکرمہ حج میں کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ، اور بلکہ مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ جی جی، ایک مرتبہ تو آپ کے پیچھے ایک اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگانی پڑی تھی نا کہ بھائی یار اس کو ٹھنڈا کرتے رہنا، امیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کر لیں۔ ماشاءاللہ حضور جو گفتگو چل رہی ہے اس میں لوگوں جب ہم سے ملنے آتے ہیں ان کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، اور ہم اگر کسی مصروفیت کی بنا پر، موڈ بھی انسان کا بعض اوقات، اچھا سفر میں حضور ایک جیسا موڈ رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں کیا کریں کہ لوگ تو ایسے توقعات رکھ کے آتے ہیں پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی مجھے پرسنلی سوشل میڈیا میں میسج آتے ہیں، آپ کا واقعہ سنا؟ جی جی، یہ میسج آتے ہیں آپ کو؟ جی مجھے سوشل میڈیا پر خاص طور پہ جب مدینہ شریف حاضری ہو نا حضور، تو میری اب عادت ہو گئی ہے کہ جس دن مدینہ شریف میں حاضری ہوگی اس کے 2-3 دن بعد ایسے میسج آئیں گے کہ جن میں لوگ ناراض ہوں گے۔ اب اس کی وجہ وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم حرم شریف میں دوڑتے ہوئے آئے آپ کو دیکھ کر اور آپ وہاں سے چلے گئے, آپ ہاتھ ملایا, ہماری بات بھی نہیں سنی, اور تقریباً مجھے اس کے بعد اسی سوشل میڈیا پہ اس بندے سے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں, ان کو وجہ بتانی پڑتی ہے کہ وہاں رش ہم نہیں کر سکتے, لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. لیکن لوگ بڑی جلدی مغرور ہونے کا فیصلہ, تو منہ چڑھ ہونے کا فیصلہ. میں غریب تھا نا حضرت اس لیے آپ نہیں ملے. اچھا یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے کہ ان کے سر پہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پہ ان کا بینک بیلنس بھی تھا اور میں نے اس لیے ہاتھ نہیں ملایا. معذرت کے ساتھ دونوں باتیں الگ ہو گئی ہیں. جی میں نے جو آپ کو ابتداً بات کی اس میں وہ ہمارے لیے ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے جی کہ جہاں پر واقعی ایک عذر بنتا ہے جی وہ ایک الگ ہے. لیکن جنرلی طور پر اگر جیسے مثال کے طور پر ہم فیضان مدینہ میں کار پارک کر کر آئیں گے, جی تو جب کار پارک کر ہم فیضان مدینہ مسجد کی طرف آئیں گے تو راستے میں سے 10 اسلامی بھائی مسجد سے آتے جاتے خادمین ہوں گے جو آپ سے ملنا چاہیں گے, بات کرنا چاہیں گے, ہاتھ ملانا چاہیں گے. ابھی چلو ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے اب ہاتھ کے طور پر ہم اس کو زیادہ وہ نہیں کرتے, لیکن اگر مثال کے طور پر ہم یوں آ رہے ہیں اور ہم اپنا اپنا کرنے جا رہے ہیں, وہ بیچارہ یوں دیکھتا رہا نا اپنے, مطلب یوں آتے رہے وہ یوں دیکھتا ہی رہا کہ حضرت تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات کریں گے. تو میں نے جب وہ واقعہ پڑھا نا, اس واقعے کے بعد میں آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں, اگر کبھی نیچے چڑھنا اترنا یا یوں بھی ہونا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ذاتی تجربات ہیں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں موبائل فون اپنے جیب میں رکھوں. مطلب موبائل فون ہاتھ میں ہوگا تو موبائل فون کا ایک اپنا پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے ساتھ انگیج کرتا ہے, یہ اس کی سمجھے اس کا وصف ہے, اور آپ کے ہاتھ میں تو آپ کو انگیج کرے گا. یہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو وہ آپ کو انگیج کر رہی ہے, موبائل آپ کا ہوئیں گے. اچھا قلم جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو قلم بھی اس کو انگیج کر رہی ہوتی ہے, اس کو کوئی لکھنے کا نہ ہو تو کم از کم لائنیں مارتا رہتا ہے ادھر ادھر. تو یہ ہمارے ایک عجیب سا نیچر ہے. یعنی یہ دو طرف کی باتیں ہو گئی, امیر علیہ سنت سے دونوں طرف کے مدنی پھول لے لیتے ہیں کہ ایک تو بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں لوگ جب نظر آئیں تو ملنے آئے تو توجہ سے پیار سے ملنا چاہیے, لیکن اگر نہ مل سکیں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا فرماتے حضور؟ آپ اپنے تجربات بھی کچھ بتائیں نا. آپ کے ساتھ تو بہت تجربات ہوئے ہوں گے ملاقاتیوں کے اور آپ سے ملنے والوں کے, کیا ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے بھی لوگ؟ اچھا آپ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں؟ ایک بار اندرون سندھ کہیں میرا بیان تھا, جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے میں دورہ کرتا تھا, تو میرے کو شاید پیشاب زور کا آیا تھا, کیا مسئلہ تھا کہ میں بیان کر کے وہ جلدی سے پچھلے راستے سے نکلا, اسٹیج کے پچھلے راستے, اور اس پہ کوئی کھڑا ہوا ہوگا اس نے ملاقات کی کوشش کی, میں اسپیڈ سے نکل گیا. اچھا پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی وہ تو ناراض ہو گیا کہ ملے کیوں نہیں. اب میرا جو بھی عذر ہو بہرحال وہ اس کو کیا پتا بیچارے کو. تو خیر پھر میں نے اس کو واپسی, مجھے پتا چل گیا تو میں واپسی میں بھی وہ موجود تھے, وہ صاحب اچھی طرح میں ان سے ملا کے ترکیب ایسا لگا کہ بن گئی. تو اب یہ کہ انسان ہے, سامنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار کوئی مجبوری ہوگی, یہ اسپیڈ سے نکل رہا ہے, اس کو کوئی ذرا ایک دم یہ پچھلے راستے کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی. تو قریبی گھر میں جا کر میں نے فراغت حاصل کی, پھر واپس میں آیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے. اور غلط فہمیاں میرے بارے میں تو مشہور بھی میں ہوا ہوں نا کہ یہ مغرور آدمی ہے, یہ فلاں ہے. مکہ مکرمہ میں خاص کر مدینہ پاک میں بھی, لیکن مکہ شریف میں زیادہ دن ملتے تھے نا تو ہم علماء کی دعوتیں کرتے تھے, حاجی یافر ڈھونڈ ڈھونڈ کے علماء کو جمع کرتے تھے. تو اس میں پاکستان کے بھی ہوتے, ہند کے, ساؤتھ افریقہ, برطانیہ, جہاں کے بھی مل جائیں. تو اسی طرح علماء کی ہم نے دعوت کی تھی, تو واپسی میں میری عادت تھی کہ مطلب میں ان دنوں ننگے پاؤں رہتا تھا حرمین طیبین میں. تو میں علماء کو چھوڑنے کے لیے میں نے کئی بار ایسا کیا کہ کار تک ان کی جاتا تھا. پاکستان میں بھی یہ کرتا تھا, میں کراچی میں بھی. تو میں مطلب ان کے ساتھ اترا, کوئی عالم صاحب ہند کے تھے, تو ان کو میں نے نیچے یا کار تک شاید چھوڑا. تو پھر پیچھے سے مجھے پتا چلا کہ یار ہم نے تو یہ سنا تھا یہ مغرور آدمی ہے, تو بالکل الٹا ہی معاملہ ہے. تو یوں ایک اچھا امپریشن پڑا کہ ان کی الحمدللہ غلط فہمی دور ہو گئی. تو یہ بھی ہوا ہے, اور وہ بھی ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اب جس کے پیچھے پبلک ہوتی ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, تو اس کو زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے. میری آپ نے سنا ہوگا مجھ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ میں اتنا مسکراتا ہوں بد تکلف
कि होंठ दर्द हो जाए। अल्लाह समझे? क्या सुना तो मैंने जी, बयान जी, 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 जी। किया। तो अब ये सैकड़ों हजारों लोग मुझसे मिलते हैं, लाइन लगती है। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये बेचारा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से वो ठुड्डे खाकर मुझ तक पहुंचा है, तो मैं यूं करके मुंह फुला के इसको हाथ दे दूंगा तो यार इस पर गुजरेगी क्या? तो अब इसको कम से कम कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे दें, मुस्कुराहट की गिफ्ट तो दे दूं। सही सही। फिर भी कभी क्या होता है, तो आप आ गए तो वो आ गया, तो उसने बातों में लगाना है। ये मिलने वालों की लाइन भी चल रही थी, तो इनको भी मैं माजरत करते रहे, नहीं मुझे मसरूफ नहीं करो। फिर कभी जैसे तवज्जो जाती है कि इसको मैंने लिफ्ट नहीं कराई, बेचारा मिल के गया, तो वापस बुलाता हूँ। हाँ माशाअल्लाह, कुछ या कोई कुछ कहना चाहता है और वो सुन नहीं पाता, तो फिर ऐसे कई बार मैं बुलाता हूँ वापस, यार जरा हाँ क्या फरमा रहे थे, जरा जोर से बोले। तो यूं करके तो फिर वो बंदा यार सारी रात यानी कि इंतजार किया, टोकन दिया, इतनी मेहनत से बारी आई, तो यार हाथ भी से नहीं मिलाया इसने। तो इस तरह पता नहीं, तो ये कि हम लोग वो लोग हैं क्योंकि हमारे बारे में लोगों का एक इमेज बना हुआ है। तो हमको ये एहतियात करनी चाहिए कि हमारी एक मुस्कुराहट जो है ना, ये किसी की नस्लों को आशिकान रसूल के ग्रोह में डाल सकती है, और हमारे एक रूखापन जो है, अल्लाह ना करे इसका उलट कर सकता है कि ये बज़न होकर इधर उधर नऊज़ुबिल्लाह निकल जाए। लेकिन ये कि आमतौर पे शख्सियात में ये होता है। लेकिन ये कि शख्सियात जो होती है ना, इसमें 2 तरह की शख्सियात, एक दुनियावी एक दीनी। दुनियावी शख्सियात क्या करती हैं, मैं कहता उनसे भी दर्स लेना चाहिए कि जब ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो ये मैंने देखा है, इलेक्शन में होंगे ना, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जिन दिनों कैंपेन चल रही होगी, तो ये निकलेंगे ना, तो खामखा लोग खड़े हो ना यूं कर रहे होते हैं, कोई घास डालेगा, घरों पे भी चले जाते हैं, इयादत के लिए भी जाते हैं। इलेक्शन से पहले जिससे मिलना आसान होता है, उससे पहले तो सबके घरों पे जा रहे होते हैं। अब मतलब ये यूं करने का मतलब कोई इनको लिफ्ट कराए कि नहीं कराए, यानी कि उस कुर्सी की इतनी उन पर मतलब यानी कि धुन सवार होती है, तो यूं बेचारे करके जा रहे होते हैं। ये अलग बात है कि बाद में जोड़े के साथ है, इनसे मुलाकात ना करें जिनसे, तो इनसे तो हमको हमारा इलेक्शन जो है ना, ये फॉरएवर है। वाह, हम ये समझे कि हमको तो लोगों को लिफ्ट देनी, क्योंकि हमको मतलब मस्जिदों में लाना है इनको, माशाअल्लाह। हमसे बच जानोगे कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। इसलिए मजहबी लोगों को तो बहुत एहतियात करनी है, और मजहबी लोगों में एहतियात कितनी है कितनी नहीं है, अब इसका तबसरा क्या करूं, हर एक अपने ऊपर गौर करे। नहीं करते, मतलब एहतियात नहीं करते। ये आप जिस पर दुनियावी तौर पर मिसाल दे रहे हैं ना, आपको भी इस बात, अब मैं तो अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये सबके जाती तजर्बात हैं, मोस्टली करोड़ों लोगों के जाती तजर्बात हैं कि जब हम मोबाइल कंपनी में फ़ोन करते हैं तो कस्टमर सर्विस का भी एक अलग है, बटन दबाओ तो वो कस्टमर सर्विस जो भी उठाता है। अब आप उससे मुफ्ती साहब 15 मिनट 20 मिनट जितना बात करनी है करें आप, मजा लेके वो सामने आपको कोई भाई क्या है भाई बोल तो दिया, समझा तो दिया, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार बताएं, बदतमीजी करते हैं, उसका जवाब भी वो देते। फिर आखिर में इनका जो जुमला होता है ना, आपका शुक्रिया और कोई काम है, ये बोरे बाप रे बाप जो एंड करते हैं। तो ये जो सर्विसेज देने वाले जो लोग होते हैं, इनका तो ये देखा है, और सबको अब डेफिनेटली इनको इनकी सैलरीज मिलती हैं, और फिर शायद उनका कॉन्सेप्ट ही होता है। अब कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, मैं एक तरह इनका भी पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा कि जिसकी वजह से अब रिकॉर्डिंग भी शुरू हुई है। जी जी जी, कि ताकि अगर कस्टमर कंप्लेन करे तो हम पकड़ सके। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है अमील सुन्नत को कि हम सबको इस बात के जाती तजर्बात है, बल्कि अमील सुन्नत तो कई दफ़ा मुझे मिसालें भी दे चुके हैं कि जब वो बोर्डिंग पास तक हम लेते हैं और जब उसके बाद हम इमिग्रेशन से गुजरते हैं, तो जो उस वक्त इमिग्रेशन पे बैग खोलना न ये न चेकिंग, तो कभी इमामा उतारो तो कभी जेब खाली करो, तो बैग तो बार बार 4 चक्कर लगाएंगे, ये लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आप जहाज के अंदर दाखिल होते हैं, मेहमान बन गया, उस वक्त का जो स्टाफ होता है वो वेलकम न पता जो उसकी वो होता है, कोशिश करते हैं कि सारी पीछे की तकलीफ थकन जो है ना ये उतार दिया, थकन दूर हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना ये बात समझ आ रही है कि मुझे जो फील होता है, जैसे कस्टमर सर्विस वाली आपने मिसाल दी,
وہ لوگ جو لوگوں کو پراپر جواب نہیں دے پاتے یا اتنا جس کو آپ کہیں مسکرا کر نہیں مل پاتے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں کو ٹریٹ کریں. میں نے امیر علیہ السلام کی بھی طبیعت میں دیکھا ہے کہ کوئی ایک آ گیا نا تو اس کو پورا مطمئن کرنا ہے، اور کسٹمر سروس والے بھی چاہے اس کو 10 منٹ لگ رہے ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا میرے جیسا آدمی کہ یار مجھے 1 منٹ میں 15 آدمی نپٹانے ہیں، تو اس کو تو ہر چوتھا جملہ چبھ رہا ہوگا بھائی رکھنا بھائی فون، دوسرے کی باری ہے. تو شاید ہم زیادہ کرنے کے چکر میں سب کو شاید مطمئن نہیں کر پاتے. تو ہم کیا یہ پلان کریں؟ امیر علیہ السنت سے میرا سوال ہے کہ ہم بے شک چند لوگوں سے ملیں مگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے مطمئن کر کے ان پر زیادہ محبت دیں. میں یہاں بھی اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں گا. وہ امیر سنت سے کنسرن کرتا ہے جی کہ امیر سنت کے پاس مفتی صاحب چند اسلام بھائی ہو نا، تو جیسے کہ ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ پہ گنجائش ہے، دوسرا ہے تو اس کے کندھے پر بھی ہاتھ ہے. یعنی میں نے 2 ہاتھ میں 4 اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے، اور وہ 4 کو لے کر چلتے چلتے 5ویں 6 سے بھی بات کر لیں گے. یعنی کہ ایک وقت کے اندر کم وقت میں کتنے لوگوں کو ہم نے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ٹریٹ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اس کا بھی ڈھنگ آنا چاہیے. بہت یہی اصل پرابلم ہے کہ یہ آنا چاہیے، اور یہ آئے کیسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مین چیز ہے. میں ڈیوٹی لگاتا تھا جب جیسا ہم مل کے چلتے ہوتے تھے نا، کہ کیونکہ میرا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایک کو اگر میں نے پکڑا یا کوئی لفٹ کرائی نا تو پھر وہی ہے، اس نے جانا نہیں ہوتا. تو میں یہ ڈیوٹی لگاتا تھا کہ میں ایک کو پکڑوں گا تو چند لمحوں کے بعد آپ اس کو لے جانا اور دوسرا میرے ہاتھ میں دے دینا. کیا یوں بھی ہم تبادلے ہوتے تھے، مطلب سب کی تھوڑی تھوڑی باری آئے. ماشاءاللہ تو یوں بڑا فائدہ ہوتا تھا. شروع سے جب دعوت اسلامیہ ہم جاتے تھے تو وہ 4 5 کے جو حاجی عمران ملک، میں ان کو یوں لے کر ہم قافلوں میں یوں لے کر چلتا تھا. ادھر بھی کوئی انگلیاں لگا دیتا تھا، کوئی چلتا ہوتا کندھے کو اس کی. احساس تھا کہ یار کوئی اپنے سے مطلب بدظن نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کو پیار ملنا چاہیے، شفقت ملنی چاہیے، تاکہ یہ مطلب ہمارے ساتھ لگا رہے، ادھر ادھر نہ ہو. اس بات کا جو ہے نا ذاتی تجربہ مجھے بہت کلوزلی جو ہے نا سفر حج پہ ہوا. امیر علیہ سنت سے یوں تو رابطہ رہتا ہے، لیکن اس طرح 17-18 دن جب ہم ساتھ رہے نا، تو میں نے نگران شورا کو کہا، حضرت صاحب کو بھی میں نے کہا، امیر علیہ سنت کو کہا، آپ کی زندگی تو اسی میں گزر رہی ہے کہ اس کو برا نہ لگ جائے، اس کا خیال رکھنا ہے. دیکھو اس کو فون کر دو، وہ ابھی تک نہیں آیا تو طواف میں تو ٹوٹلی یوں مطلب میں تو یہی دیکھتا، میں تو ان کو کہتا تھا، میں نے کہا یار کتنا تحمل ہے طبیعت میں، وہ آ جائے تو طواف شروع کریں گے. تحمل میں بڑا پرابلم میرے ساتھ میری سپیڈ، اچھا یہ سپیڈ والا آدمی یہ 1 گھنٹے میں یہ پتہ 1 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں کہوں ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز. اچھا اس کا انتظار، وہ اس کو برا لگ جائے. میں صاحب امیر علیہ سے کہا، میں نے کہا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ آ جائے، اس کو بلا لو، وہ اچھا وہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، مطلب اس میں بہت سارے کھانے پہ وہ ہونا چاہیے، تو فلاں کو فون کر دو اس کے لیے گاڑی. میں نے یہ کتنا کلوزلی دیکھا نا امیر علیہ سنت کو دن رات ساتھ رہ کر، کہ ماشاءاللہ اس کے فوائد ہمارے سامنے، امیر علیہ سنت کمال ہے کہ کسی کو برا نہ لگ، اسی میں ہی زندگی لگتا ہے. مین جو آپ کی ماشاءاللہ شفقتیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ حوالے سے مفتی صاحب کے کوئی ذاتی تجربات ہوں؟ وہ گاڑی والا تو آپ کا بھی تو واقعہ ہی ہے نا، جو امیر علیہ سنت نے سردار آباد میں جو آپ کو بٹھایا، آپ نے بتایا تھا واقعہ اپنا بھی. میں تو ذاتی مقالات عرض کر دیتا ہوں ذاتی تجربات تو امیر علیہ سنت کی طرف سے. دیکھیں ابھی میں عرض کروں کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی نا کہ کسٹمر سروس والے جو ہیں وہ اس طرح آدمی کو مطمئن کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ ایسا لگتا ہے وہ یہی کام ہے کہ آپ ملاقات کرتے رہیں. دونوں کے پیچھے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اصول ہے، یا ہر ایک کے پیچھے ایک اصول ہے. یہ جو ہے نا کہ کسٹمر کے ساتھ یہ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. بیسیکلی تو کسٹمر کی اس کی بزنس کی دنیا کے اندر تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کا ایک انداز ہے، اور اس کے پیچھے ان کا ایک اصول ہوتا ہے، جس اصول پر انہوں نے یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے پورے اربوں خربوں کے بزنس کا مدار رکھا ہوا ہے. بہت عرصہ پہلے ایک مرتبہ ایک کمپنی نے کمپنی جب ڈاؤن جا رہی تھی تو اس کے لیے بہت سارے وہ کنسلٹنٹ بلاتے رہے کہ بھائی اس کو صحیح کریں، یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ. اچھا کمپنی نہ کھڑی ہو کہ یار ایک مسئلہ کیا ہے. اچھا ایک کنسلٹنٹ آیا ہونا، اس نے کہا دیکھیں میں پیسے اپنی مرضی کے لوں گا اور شرطی آپ کی کمپنی کھڑی کر دوں گا. واہ. لیکن میری بات جو نا آپ کو 100% ماننی پڑے گی، 100% امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. انہوں نے ٹھیک ہے.
اس نے اصول کیا بنا کے دیا؟ صرف ایک کہ ہر بندہ سارا دن جتنی دیر وہ ڈیوٹی پہ ہے نا وہ مسکراتا رہے گا، بس مسکراتے رہنا۔ اس نے مینیجر اپنے سبارڈینیٹ سے ملے گا، سبارڈینیٹس اپنے سینئر سے ملیں گے، اور ڈیلنگ والا جو ہے نا وہ کسٹمر سے ملے گا، ہر بندہ دوسرے سے مسکرا کے ملے۔ مسکراہٹ کمپنی بنا دی اس نے، مسکراہٹ کمپنی بنا دی نا، تو وہ سال کے اندر اندر ہی کمپنی جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ، کیونکہ کمپنیاں ڈاؤن جو ہوتی ہے اس میں کانفلکٹ بڑا پرابلم ہوتا ہے نا، کہ آپس کی چپکلشیں، آپس کی لڑائیاں، ناراضگیاں، دوریاں، ٹانگ کھینچنا، نیچا دکھانا، شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، یہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کمپنی کا ادارے کو بڑھنے نہیں دیتی۔ تو وہ ایک اب مسکراہٹ کے ساتھ بندہ کیا کسی کو برا کہے گا؟ مسکرائے بھی اور اس کو برا بھی کہے، مسکرائے بھی اور اس کو ڈانٹے بھی کرے، تو یہ وہ میچ نہیں بنتا آپس کے اندر۔ تو اب وہ مسکرا کے ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کیا بات۔ دوسرا انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، لفظ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن، گاہک کی تسلی۔ گاہک کی تسلی ان کے لیے سب کچھ ہے، اسی پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا مین موٹو اور موٹیو جو ہے نا وہ ہمارا یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ وہاں تھا، دبئی میں تھا، تو میرے ساتھ ہمارے ایک مبلغ تھے دعوت اسلامی کے، تو وہاں پر بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی کہ بھی مختلف ملکوں کے لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور اس پر بات ہو رہی تھی کہ جی اس ملک کے لوگوں کے اخلاق بڑے خراب ہوتے ہیں، کسٹمر کو سے ڈیل نہیں کرتے۔ اچھا، ایک دوسرے ملک کی بات کی تو اس میں کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا ان کے یہ کسٹمر کو اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے لوگ سیٹ جو ہے نا وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نہ اس ملک کے لوگوں کو لیں اور یہاں کے لوگوں کو نہ لیں۔ تو میں نے اس سے، وہ بندہ اسی ملک کا تھا، میں نے اس سے پوچھا یار ایسی کیا چیز ہے کہ بھئی آپ کے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ اتنے اخلاق سے ملتے ہیں، حالانکہ آپ کے یہاں بھی لوگ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک اصول کے طور پہ ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، وہ جملہ کفری ہے۔ اچھا، بعد میں اس کو ہم نے توبہ کروائی، تجدید ایمان، تجدید نکاح، سارا کچھ کروایا، لیکن اس نے جو جملہ کہا نا، وہ جملہ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے کسٹمر از گاڈ، اور یہ مشہور ہے کہ کسٹمر گاہک جو ہے یہ خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس کو اچھا، اب اس میں یہ کم از کم فائدہ ہو گیا کہ اس نے جو یہ جملہ پڑھا ہوا تھا تو اس کو سمجھایا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کے سیدھا خلاف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہہ رہے ہو گاہک خدا ہے۔ اس نے توبہ کر لی، تجدید ایمان کروا دیا، پھر تجدید نکاح بھی کروا دیا اس کا، لیکن کس کانسیپٹ کے ساتھ وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن ان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے چونکہ عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس شعبے میں ہے اگر تو یہ اس کا محتاج ہے، پھر تو اس پہ اخلاق بھی برسے گا، پیار بھی برسے گا، لاڈ بھی برسے گا، شفقت بھی برسے گی، زبان بھی شیریں ہوگی، میٹھی ہوگی، شہد ٹپکے گا۔ نہیں، صرف باس نہیں، شعبے کا باس نہیں، یعنی اس کا گزر بسر، اس کی زندگی شعبے سے متعلق ہوگا۔ ابھی جیسے میرے علیہ سنت نے فرمایا نا کہ جس نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے یوں ملتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے اس وقت یہ ان کا محتاج ووٹ چاہیے، یہ ان کا محتاج ہے، لہذا چونکہ اس کی حاجت ان سے منسلک ہے تو لہذا یہ ان کے سامنے ایسا ہے۔ اچھا، جونیئر چونکہ سینئر کا محتاج ہوتا ہے، اور آفس میں عام بندہ چونکہ اپنے باس کا محتاج ہوتا ہے، لہذا یہ اس کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا، ایک باس دفتر میں بیٹھا ہوا تو لطیفے سنا رہا تھا۔ اچھا، اس نے ایک لطیفہ سنایا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے اس کے لطیفے پہ ہنس رہے تھے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس پہ ہنسا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یار تم کیوں نہیں ہنسے بھائی لطیفے کے اوپر؟ اس نے کہا سر میرا ٹرانسفر ہو گیا اور اب آپ کے لطیفوں پہ ہنسنا میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ وہ ہنستا ہی اس لیے تھا، سارے اسی لیے ہنس رہے ہوتے تھے کہ وہ سارے اس لیے ہنس رہے تھے کہ یہ باس ہے تو لہذا اب یہ جو بھی الٹی سیدھی ہانکے گا اس پہ ہنسنا ہی ہنسنا ہے، نہیں ہنسیں گے تو لہذا ٹرانسفر ہو چکا تو اب ضرورت کیا فرماتے ہیں حضور آپ؟ کیا بات ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ کالز بھی لیتے ہیں حضور۔ جی، مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ
آج کے ذاتی تجربات میں 4 چاند لگ گئے ہیں، کیونکہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی آمد، مرحبا مرحبا۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کوئی ایسا مفتی نشریف کا واقعہ ہو جو آپ کے ذاتی تجربات میں ہو اور یادگار ہو تو وہ بیان فرما دیں۔ دعائے مغفرت کا طلبگار محمد آصف اتاری، جزاکم اللہ خیر۔ آپ ہم تینوں کا کوئی یادگار واقعہ میں بیان کروں، یوں فرما رہی ہیں سائل؟ جی ہم کو تو ایسا ہی لگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کا ہم تینوں کے ساتھ کوئی ایسا ہو واقعہ ہو جو آپ کو یاد ہو یا تجربہ ہو، یعنی آپ تینوں کے ساتھ جی 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 میرا واقعہ۔ اب وہ تو ایک تو نہیں ہو، بے شمار واقعات ہوں گے، تلخ و شیریں ہر طرح کے ہوتے ہیں واقعات، تو انڈرسٹوڈ ہے مطلب اب سارے تو شیریں تو نہیں ہوتے نا، اب وہ یہ کہ تلخ بتائے نہیں جاتے۔ اب ایسا کوئی یعنی کہ واقعہ جو سب کے لیے مفید بھی ہو، ماشاءاللہ یاد اس وقت تو نہیں آ رہا مجھے، ماشاءاللہ۔ یاد دلا دیں۔ حاجی عمران کے ساتھ زیادہ ہوا، ان کے گھر پہ تو ڈیفینس میں بھی رہا ہوں، آپ کے یہاں بھی رہا ہوں میں 8 مہینے تقریباً، لیکن آپ چھوٹے تھے اس وقت۔ جی مجھے تو بس وہ دنوں رات یاد ہیں کہ تقریباً 10-11 بجے سونا ہوتا تھا، پھر جلدی اٹھنا ہوتا تھا، پھر صبح 10-11 بجے تک مشوروں کا نظام چل رہا ہوتا تھا، آپ کا تحریری کام الگ چل رہا ہوتا، مکتوب کے جواب الگ چل رہے ہوتے تھے۔ وہ تو ایک عجیب ہی وقت گزرا تھا آپ کے ساتھ، عجیب ہی وقت گزرا تھا۔ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی، باقی جاگنا ہی جاگنا ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال میں عرض کروں گا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، پریشانی کے وقت میں کوئی ایسا تجربہ کہ جس سے اس پریشانی سے نکلے ہوں تدبیر کے ذریعے، اور ایسا خاص ایسا کچھ کیا کہ جس سے اس سے نکل آئے تو ایک بڑی عافیت محسوس کی؟ تدبیر سے نکلا، تدبیر سے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تھا آپ کو واقعات بہت یاد ہوتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ ہاں، اور وہی اچھا وہ بالکل اسی طرح کی، یعنی میرے سامنے وہ نقشے ہیں، وہ کیفیتیں ہیں، وہ صورتیں ہیں، وہ ڈسکشنیں ہیں، اور وہ تدابیر ہیں جو ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا تنظیمی اتنا انٹرنل ایک رہتے ہیں، تنظیمیں اور معاملات چلتے ہی رہتے ہیں اچھے، مطلب دونوں جیسے ہمیں سے فرما رہے ہیں نا کہ ایک دونوں طرف کی بھی اگر باتیں کی جائے نا تو وہ ہیں، لیکن ذرا بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز اس طرح شیئر نہیں کی جا سکتی، مگر تدابیر تو کی ہیں ٹھیک ٹھاک۔ میں نے تو خالی ایک تھوڑا سا ہل جل کی ہے، اور امیر سنت کو اس طرح ایک تدبیر تو میں آپ کی مجھے اندازہ ہے، یہ سمجھے کہ بہت سارے مسائل کا ایک جنرل ایک ورڈ ہے کہ آپ کسی کام کو لے کر تھکتے نہیں ہیں، اور تدابیر پر تدابیر کرتے کرتے ایک آپ کے ذہن میں شاید ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جہاں پر اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اب مکمل ہوئی یا حل ہوا، اس حل ہونے تک لے کر چلنا، اور اس کے لیے مفتی صاحب جو ایک اسٹیمنا چاہیے نا، پریشر لینا اسٹیمنا چاہیے، یہ ہے جو کہ کئی واقعات پر اس کو بنیاد بنا کر کئی واقعات بنے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے طرح آسان تھک جاتے ہیں ہم لوگ، اور راستے میں ہم لوگ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا فطری چیز ہوتی ہے، یہ بھی سیکھنے اور تجربات سے آتی ہے؟ یہ تو مطلب مجھے تو ان کے ساتھ یہ تو بہت کو دیکھنے کو ملا ہے۔ عام طور پہ یہ کہ آدمی کی فطرت میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی طرف اس کا اتنا توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ حضوری فطرت والی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں ایک چیز میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں سے جب رابطہ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے ساتھ اسے تجربات ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اس کا یوں سمجھیے کہ وقت پڑھنے پر وہ دھوکہ دے جاتا ہے یا تکلیف پہنچا دیتا ہے، یا غصہ آنے پر بالکل بدل جاتا ہے، یعنی ایسا ہمیں تو بڑا شریف لگ رہا ہوتا ہے، غصے میں اس کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں جب ہمیں ایسا کوئی تجربہ ہو چکا ہے تو
کیا یہ بندہ بدل سکتا ہے یا اس کو دوبارہ ہمیں موقع دینا چاہیے یا ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس طرح کے کام اسے نہیں دینے چاہیے؟ کیونکہ اتنی بڑی تنظیم ہے آپ کے پاس تو بہت تجربات ہوں گے. ہاں یہ کہ بعضوں کا تو بدلتا بھی ہے، بعضوں کا نہیں بدلتا، جیسے فطرت جبلت یہ تبدیل نہیں ہوتی. اب یہ وہی فطرت ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ بھی کون کرے؟ تو اس لیے وہ کہ اس کو اس کے مطلب ہے کہ جو حیثیت ہے نا اس کے مطابق اس کو کام دیا جائے موقع کی مناسبت سے، ورنہ یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سونپ کر آزمائش میں پڑ جائیں. اور کوئی اور ہمیں مشورہ دے کہ یار میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا اس بندے کے ساتھ، تم احتیاط کرنا، اور ہم اس کی بات نہ مانیں اور اس پر وہی کام کر لیں تو بعض اوقات واقعی دھوکہ بھی کھاتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. جی ماشاءاللہ. اور کالز بھی شامل کرتے ہیں. میں محمد اوحد رضا عطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا حاجب عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کے گھر میں اچانک امیر اہل سنت کی تشریف آوری کے سرپرائز کا ذاتی تجربہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے شاید ہم دونوں کو تو ہوگا، مفتی صاحب کو تو شاید وہ ایئرپورٹ والا ہے نا آپ کا، تو جو سرپرائز ہوا تھا آپ کے ساتھ حج پہ. ہاں وہ بتائیں نا وہ کیا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ حج پہ جانا تھا 2006 میں، تو اس وقت غالباً نگران شورا ہی کی کال آئی تھی کہ آپ یہاں سے آستانے سے ہوتے ہوئے جائیے گا. تو تیاری کر رہا تھا میں، تو آستانے پہ حاضری ہو گئی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ وہاں سے سلام عرض کر کے اور دعائیں لے کے چلیں گے. تو جب وہاں پہنچا تو وہاں آگے امیر اہل سنت کی اپنی تیاری ساتھ جانے کی تھی ماشاءاللہ. تو وہ بالکل وہ واقعی سرپرائز تھا اور بہت بڑا سرپرائز. آپ گاڑی میں ساتھ بیٹھ گئے تھے؟ میں پھر گاڑی میں ساتھ پھر بتایا تھا کہ ایئرپورٹ کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا پھر جب یہ ایئرپورٹ پہ امیر علیہ سنت پہنچے اور امیر علیہ سنت نے الوداع کیا، لوگ جمع ہو گئے، تو شاید اندر آپ سے کسٹم آفیسر وغیرہ اور سب اندر وہ آفیسرز وغیرہ پھر بیگ لے کے میرے آگے آگے چلتے رہے. ماشاءاللہ. مجھے یہ کئی بار الحمدللہ شرف ملا، جیسے امیر صلی اللہ نے بتایا کہ جب ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے تو اس کے علاوہ بھی کئی بار ایسا ہوا جو مجھے یاد ہے کہ کچھ اسلامی بھائی آتے تھے اور بیل بجاتے تھے کہ امیر اہل سنت کا یہاں مدنی مشورہ ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ پہنچیں یہاں پر. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت نے اگر کہا ہوا ہے تو ہم ان کو بٹھا دیتے تھے کہ یہ کمرہ آپ بیٹھ جائیں کہ بعد میں امیر اہل سنت پیچھے تشریف لے آئیں گے. تو الحمدللہ یہ شفقت ہوتی تھی کہ تشریف آوری ہوتی تھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی. اور ایک مجھے ابھی جو لیٹسٹ سرپرائز ہی کہوں گا کہ وہ جو والد صاحب بیمار تھے، آپ بھی ساتھ آئے تھے ابو کے گھر پہ، تو میں اتفاق ہے کہ اس رات ابو کے ساتھ ہی آرام کر رہا تھا، تو صبح کا وقت تھا تو امیر علیہ سنت تشریف لائے اور وہ بھی بڑا عجیب ہوا کہ والد صاحب بیدار ہی نہیں ہوئے. طبیعت ایسی تھی کہ اتنی کوشش کی ابو کو اٹھانے کی، حضرت صاحب آ گئے تھے کمرے میں لیکن وہ بیدار نہیں ہو سکے یا بہت غنودگی تھی، لیکن امیر علیہ سنت عیادت کے لیے تشریف لائے تھے اور دعاؤں سے نوازا تھا. آپ کے ساتھ تو میرے بچوں کا جلوس تھا مدنی منوں کا، 12ویں کے مہینے میں گزرتا تھا 9 تاریخ کو ہم تو میں نہیں گیا جلوس میں. تو امیر سنت نے مجھے فون کیا جلوس میں سے کہ آپ آئے نہیں، نظر نہیں آ رہے. تو میں بیمار ہو گیا تھا اصل میں. تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ پرابلم ہے، تو دعائیں وغیرہ دی. اب میں گھر پہ تھا، اچانک گھر کی گھنٹی بجی مغرب کے بعد اور امیر سنت جلوس وہ جو بھی آپ کے ساتھ ہے سارے گھر پر آ گئے سبحان اللہ عیادت کے لیے. بہت ماشاءاللہ. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے جب یہ گئے تو یہ پھر واقعہ ایسا ہوا کہ میری طبیعت جو تھی نا وہ بہتر ہو چکی تھی الحمدللہ. اس طرح یہ ابھی سر دست یہ ایک واقعہ ہے. یہ سرپرائز بغیر بتائے جانے میں کیا حکمت ہے حضور، یہ تو بتائیں. زیادہ خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچانک کوئی ایسی نعمت جو نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں وہ آدمی کو مل جائے تو ظاہر ہے کہ جیسے کوئی کسی غریب کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ فلاں آیا تھا تو 10 لاکھ روپے کا تحفہ دے گیا ہے، اب اس نے کبھی 10 لاکھ دیکھے ہی نہ ہو وہ تحفہ دے گیا اور وہ بھی اچانک، خوشی کے مارے اس کا جو حال ہوگا وہ تو جس سے محبت بہت زیادہ ہو اور وہ اچانک گھر پہ آ جائے تو ایک یہی سرپرائز. اور کیا جس سے زیادہ محبت نہیں اور وہ آ جائے تو وہ سرپرائز میں پھر نہیں کھپے گا، یار کہاں گیا، دل میں یوں پھنس گیا، بیڈ سرپرائز ہو گیا، ٹائم دینا پڑے.
तो जैसा आदमी, जैसा मौका, जैसा मिजाज। अच्छा, इस सरप्राइज में कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कहा बताना नहीं है और आप घर गए, बंदे ही घर पे नहीं है? जी ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? मैं चिट्ठियां छोड़ता था मैं, अल्लाह। मैं हाजिर हुआ था। वो है ना अपने किसी का शेर है, गुंचे आरजू खिला ना कोई, हाजिरी दी पर मिला ना कोई। हाय हाय, क्या बात है। कुछ और कॉल्स दीजिए जरा। मेरा नाम हलीमा सादिया तारिया है। मैं शारजा से अर्ज कर रही हूँ, निगरान शूरा और हाजी अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब से अर्ज है कि आपके घर में कोई कुकिंग के ज़ाती तजर्बात हों तो इरशाद फरमा दीजिएगा। ईटिंग के तजर्बात या कुकिंग के? ईटिंग के तजर्बात तो सभी को है। ये यही वाले में पूछ ले तो अच्छा था, ये कुकिंग वाले तो निगरान शूरा पहले जवाब देंगे इसका। कुकिंग के तजर्बात, पकाने के इसका जी, मतलब जी, जी, जी। अब कोई सब पकाने के तो खास तजर्बा तो नहीं है। वो अंडा बना लिया है, अंडा उबाल लिया है, अंडा फ्राई कर लिया है, चाय बना ली है, बस हद तक ही रहे। बाकी क्या जूस वूस बना लिए, कुछ शरबत वगैरह बना लिया। बाकी आप बोलोगे चावल सालन बनाए हो तो ये तो तजर्बा नहीं है। ईटिंग का सही तजर्बा नहीं है, कुकिंग का कैसे होगा? मुफ्ती साहब, आपको कुछ पकाना आता है? अच्छा, मुफ्ती साहब को नहीं आता। चले भाई, दो बड़ों को नहीं आता तो फिर मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। जी, अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम आयशा मिद्दे नासिर ताये है। मैं नूरियाबाद से अर्ज कर रही हूँ, प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, लॉकडाउन में आपको घर पर रहकर कैसे तजुर्बात हुए, जरा हमसे भी शेयर करें। निगरान शूरा आप भी बताएं, मुफ्ती कासिम साहब आप भी बताएं। ये 2020 तो यकीन करें कि ये शायद हम जब तक जिंदा रहेंगे ये याद रहेगा। लेकिन यकीनन अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को, मदनी चैनल को, जिसने हमें मसरूफ़ किए रखा। बल्कि मैं ये कहूँ कि शायद इन 4 माह में जितने मदनी मशवरे किए हैं वो पूरे साल में हम नहीं कर पाते, क्योंकि नॉर्मली ट्रैवल भी साथ होता था। लेकिन इस बार चूंकि यहीं थे तो कई मजालिस के निगरान शुरा ने वीकली ये नया आप एक सिस्टम अब्दुल हबीब भाई का एक अनोखा जुमला था इन दिनों का, चंद महीनों पहले के, यार जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए ना तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देना। ये मैंने कई जगह कोट किया यार, लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा थे, अब सब मशवरे चल रहे थे और अमीर अहले सुन्नत ने माशाल्लाह, मैं समझता हूं कि हुजूर आपने तो लॉकडाउन में ज्यादा मदनी चैनल को वक्त दिया, ज्यादा आपकी तशरीफ आवरी हुई, तो इसकी भी कोई खास वजह थी? 1-1.5 माह तो कंटिन्यू दिलों की राहत चलता रहा, अब तक चलता रहा और माशाल्लाह वो तो रोज चल रहा था। वो रोज चल रहा था ना। शाबान का महीना तो ऑलमोस्ट पूरा चला, 20 तारीख शायद 20 रजब से शुरू हुआ था, और उसके बाद माह रमजान में आप रोज माशाल्लाह मदनी चैनल पर दिन में 2 बार। तो ये लोग परेशान थे, घरों में थे, और आप रोज मदनी चैनल पर आना, यकीनन आपकी सेहत मामलात भी हैं, तो ये क्यों, आपकी क्या इसके पीछे हिकमत थी? हिकमत यह कि निगरान शूरा हाँकते रहते हैं, मेरे ऊपर चलता रहता हूँ। ना करो हकीकत ही जगह आए मैं चौथा के कर रही हूँ लब्बैक। नहीं तो वजह तो यही ना कि लोग घरों में हैं और आप उन तक नेकी की माशाल्लाह कि ये निगरान शूरा नई तरकीब बनाई मेरी। मैं तो कि लोग घरों पे अपने से फायदा उठाएं, फायदा उठाने की कोशिश की। अल्लाह करे अब फायदा हुआ नहीं हुआ तो मरने के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी कोशिशों को। और यकीनन कई लोगों ने, आपने उसमें जो तहरीकें बीच में दी थी दुरूद पाक पढ़ने की और दीगर चीजों की, लॉकडाउन में और फायदा पता है क्या हुआ जी? हाजी अब्दुल्ला अमीर सुन्नत को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा, शायद 10-12 सालों में वो तबका जो कभी हमारे पास मदनी चैनल पर यूं नहीं आया, और पुराने बाज ऐसे थे जो कभी शायद इस तरह नहीं आए, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, कंटिन्यू नहीं देखा होगा, वो घर से निकल ही नहीं रहे थे। राहत में उन्होंने जो अपने तासुरा जज्बात, अभी तो राब्ता की आपसे तो डायरेक्टली तो डायरेक्ट राब्ता की, इसकी वजह भी बनी ना। हुआ ये कि शाबान का जो महीना था ना बड़े खौफ के आलम में गुजरा था, लोगों को मौत बड़ी करीब से नजर आ रही थी, तो अब वो फिल्मों ड्रामों वाला चैप्टर थोड़ा सा कम हो गया था, और उसके बाद ऑप्शन मदनी चैनल बचता था, और अमीर अहले सुन्नत रोज तशरीफ ला रहे थे, और घर में एक आधा देखने वाला था, बाकी घूमने फिरने जा रहे होते थे। अब वो सारे ही बैठ गए, तो यूं हमें बहुत अच्छी व्यूवरशिप घर की पूरे अफराद की मिली, और नो डाउट इससे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम भी पहुंचा। फिर उन दिनों हमने वेलफेयर के काम किए, तो वो सारी चीजें अल्लाह की रहमत से डिलीवर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हैरत अंगेज तौर पर मेरे कई पुराने दोस्त दस्तयाब हो गए। जी, कहां से कॉलें आई माशाल्लाह। आप नाम लेते थे और उनकी थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन मैसेज आ जाता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कॉल्स दीजिए।
माशाअल्लाह मदनी चैनल का सालाना सिलसिला ذاتی तजर्बात माशाअल्लाह तशरीफ ला चुका है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। हाजी इमरान हाजी अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या आपको कभी गुर्बत का भी तजर्बा हुआ है? गुर्बत के दिन आपने गुजारे हों तो क्या आपने गुर्बत के दिन गुजारने में सीखा? तो अगर अभी कोई गरीब आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, तो उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो गुर्बत में क्या करे तो वो उसके भले दिन आ सकते हैं? तो कोई अगर इस हवाले से आपकी ذاتی तजर्बात तो वो भी हमें बताइएगा। मुफ्ती साहब, पहले सवाल में भी आपका जवाब नहीं मैं ले सका था, वो आपका लॉकडाउन में तजर्बा, हालांकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक, इसका भी जवाब देना चाहिए। हाँ, जो भी सवाल हो। इसका भी होगा, मैंने कहा पहले वाले का भी और इसका भी, दोनों का भी साथ दे दो। देखिए, वो गुर्बत के तजर्बे की जो बात की है ना, तो बात ये है कि जैसे वो एक जुमला है कि अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए, बाहर की खैर है। वाह। तो अगर बंदे का अंदर का मौसम अच्छा हो ना, तो बाहर फिर गर्मी, धूप, बारिश कुछ भी हो तो आदमी सेट रहता है। और अगर अंदर का मौसम ही खराब है, आदमी का दिल बुझा हुआ है उसका, और बिल्कुल जो है ना वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ है, तो बाहर भले उसको जितने मर्जी अच्छे माहौल में ले जाए, बड़ा कम असर पड़ता है उसका। तो गुर्बत और अमीरी जो है, इसके साथ बेसिकली ताल्लुक जो है ना वो खुशी का है, सहूलत का है। और खुशी का जो ताल्लुक है उसका हकीकी ताल्लुक है इंसान की सोच के साथ, कि सोच को जिस चीज़ के साथ आप खुशी में वाबस्ता कर दें, उसी शय के अंदर खुशी मिलना शुरू हो जाती है। अब अगर एक आदमी ने अपने जहन में अपनी खुशी को कारों के साथ, बंगलों के साथ, सैरो सियाहत के साथ जोड़ दिया, अब ये चीज़ें उसको मिलेंगी तो उसको खुशी मिलेगी, वरना उसको खुशी नहीं मिलेगी। एक कार होती है, लैंड क्रूजर है, प्राडो है, या इससे जो है ना वो ऊपर की है, लेक्सिस है। एक आदमी को उसकी तलब है और तड़प है और तमन्ना है, तो इसकी खुशी उसके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन अगर मुझे नहीं है उसकी, तो मेरे सामने 100 गाड़ियां गुजर जाएं, परवाह नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। हालांकि अगर खुशी उसके अंदर है तो मुझे भी फिर उसके साथ ही खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि उसने अपना जहन उसके साथ जोड़ लिया है, लिहाजा उसकी खुशी उस पर मुनहसिर हो गई। क्या गहरी बात। और मैंने अपनी खुशी उसके साथ नहीं जोड़ी, तो मेरी खुशी उस पर मुनहसिर नहीं हुई। तो खुशी का ताल्लुक जो है, अगर उस चीज से जोड़ लें कि जो हासिल है, तो फिर तो बंदा खुश रहता है, और अगर गैर हासिल के साथ जोड़ ले तो फिर बंदा नाखुश रहता है। वाह वाह। तो किसी ने कहा है कि या तो पसंद को हासिल कर लो, या पसंद को हासिल कर लो, या हासिल को पसंद कर लो। दोनों सूरतों के अंदर काम वही हो जाएगा कि भाई जो पसंद है वो हासिल है, लिहाजा खुशी इसके साथ। अब कुछ नेमतें वो हैं कि जो हमारे साथ फॉर एवर है, अगर हमारी खुशी उसी के साथ जुड़ जाए तो खुशी खुश है। जैसे मैंने एक शख्स का वाकया पढ़ा, उससे दुनिया का एक अवार्ड मिला, जो शोबे का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड था। तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए चैनल्स ये वो आए, उसका इंटरव्यू चल रहा था। उससे पूछा, आपको ये प्राइज मिला, अवार्ड मिला, तो आपके लिए तो जिंदगी का ये सबसे खुशगवार तरीन लम्हा होगा। इसके अलावा आपके ऐसे कौन से खुशगवार लम्हात है कि जिससे आप इतना खुश हुए हों या बहुत खुश होते हों? उसने कहा, देखिए बात ये है, पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा, ये अवार्ड मुझे मिला, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार तरीन लम्हा नहीं था, ये सबसे खुशगवार तरीन नहीं था, और इससे ज्यादा मेरे खुशगवार लम्हे आते ही रहते हैं। उसने कहा, ये तो जिंदगी में एक मरतबा मिलता है और आप ये कह रहे हैं कि आपको इससे बड़े लम्हात मिलते ही रहते हैं। वो क्या? उसने कहा, जब मैं रोजाना सुबह बेदार होता हूं और मैं उठ के सांस लेता हूं और मैं अपने वजूद को देखता हूं, तो मुझे जो नए दिन का और अपनी जिंदगी का और अपनी चलती सांसों का एहसास होता है, मुझे उससे इतनी खुशी मिलती है कि जितनी खुशी मुझे इस प्राइस के अंदर नहीं मिली। तो अब खुशी अगर इसके साथ जुड़ी हुई हो, हमारे एक दोस्त हैं, इतनी गुर्बत के हालात, इतनी गुर्बत के हालात, तो उससे लेकिन खुश बहुत। तो उससे पूछा, यार आप इतने खुश क्यों हैं? उसने कहा, आज इतने खुश, एक दिन बहुत खुश थे, तो मैंने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं आज? उसने कहा, मुफ्ती साहब मैंने एक लाउड स्पीकर खरीदा है, उसमें फंक्शन बहुत है, तो मैं उसका कभी कोई फंक्शन ऑन कर देता हूँ, कभी कोई फंक्शन ऑन कर देता हूँ, कभी कोई फंक्शन ऑन कर देता हूँ, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो बात यह है कि अपनी खुशी इंसान ने किस चीज के साथ जुड़ी हुई है। अगर खुशी को जोड़ लिया जाए ईमान के साथ, वाह,
خدا کی ان نعمتوں کے ساتھ کہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. انسان سانس لے رہا ہے، ہر سانس خدا کی نعمت ہے. انسان کے اعضاء سلامت ہیں اور یہ اعضاء خدا کی نعمت ہے. اس کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہے، وہ کسی بہت بڑی آفت اور مصیبت میں نہیں ہے، اور عمومی طور پہ لوگ نہیں ہوتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا. تو یہ قناعت اور یہ اللہ تعالیٰ کی موجود نعمتوں کے ساتھ جب خوشی کو جوڑ دیں گے نا، تو پھر یہ غربت اور امانت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا پرابلم نہیں ہوگا. ورنہ دیکھا یہی ہے، جو کم از کم اگر میں اپنا مشاہدہ عرض کروں کہ میرے ملنے والوں میں نے زیادہ امیروں کو زیادہ پریشان دیکھا ہے اور زیادہ غریبوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے. کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے نا وہ چکن بھی خریدتا ہے، اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اور امیر آدمی 50 لاکھ کا بیل بھی خریدتا نا، اس کو وہ خوشی نہیں ملتی. تو لہذا خوشی کو صحت کے ساتھ، سب سے پہلے ایمان کے ساتھ، پھر خدا کی نعمتوں میں نعمت عافیت کے ساتھ، نعمت صحت کے ساتھ، نعمت حیات کے ساتھ، نعمت سلامتی اعضاء کے ساتھ، نعمت خاندان کے ساتھ، نعمت اولاد کے ساتھ، یہ جو ساری نعمتیں حاصل ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیں. اور پھر اس کے بعد آگے جو آخرت کا کانسیپٹ ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو نہیں، کھیل کود اور تماشا. تو لہذا کھیل کود اور تماشے میں اتنا بہت کچھ نہ بھی ملا تو کچھ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. تو لہذا اگر کسی کو مسافر خانے میں تو بہت زیادہ سہولتیں نہیں ملی، لیکن یہ پتا ہے کہ منزل پہ جا کے بڑی سہولتیں ہیں اور بہترین رہائش ہے. یہاں پر راستے میں چلے ہم نے وہ اکانومی میں سفر کیا، لیکن آگے سوئٹزرلینڈ ہی جانا ہے، تو اب وہاں کا جا کے ایک بھی وہاں تو نعمتیں ہیں، وہاں تو راحتیں ملیں گی. تو منزل کی راحتیں جو ہیں یہ مسافر خانے کی راحتوں سے زیادہ جو ہے وہ دائمی بھی ہوتی ہیں، خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا آخرت والا کانسیپٹ ہو نا تو اس سے یہ پھر غربت امارت والا اتنا احساس باقی نہیں رہتا. میں جو ان کا سوال سمجھاؤں مفتی صاحب نے تو بہت یعنی تقریباً سارے غریبوں کے لیے بہت چیزوں کو وہ لے لیا. لیکن جیسے ان کا ایک ذاتی سوال تھا کہ آپ نے وہ غربت، تو جس کو یہ غربت کہتے ہیں، جیسے میں نے امیر سنت سے جو غربت کے معاملات سنے ہیں کہ ہم یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، ایز سچ وہ غربت جس کے بارے میں سنا ہے، وہ غربت کا مطلب ماحول شروع سے دیکھا نہیں. اگرچہ پہلے ہمارے ساتھ یہ تھا کہ نہیں تھی چیزیں، والد صاحب سائیکل چلاتے تھے اور سائیکل میں بڑے بھائی آگے بیٹھتے تھے، میں سائیکل میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا. تو وہ ایک وقت تھا، گھر بھی اپنا نہیں ہوتا تھا. لیکن جس کو یہ کہتے ہیں نا غربت، کہ گھر میں پنکھا نہیں ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں تھا، اور یہ 10 پیسے اتنے میں، تو اس طرح کی سچویشن سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید دیکھا نہیں ہے. یہ ایسا سائیکل کو غربت ہی کہتے ہیں. آج کے دور میں تو سائیکل غربت ہی ہے. یعنی کہ سائیکل پچھلے زمانے میں بھی غربت ہی تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خاک نشین، کہ مٹی پہ آ گیا اور گھر کے مہینے کا گزارا پورا نہیں ہوتا، آخری دنوں کے اندر، آخری مہینے کے آخری دنوں میں جا کے قرض مانگنا پڑتا ہے یا ادھار پہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. وہ یوں کہہ لیں کہ ایک وہ ہے بلو دا لیول جسے کہتے ہیں، خط غربت سے نیچے والا جو معاملہ ہوتا ہے. ایک وہ غربت ہوتی ہے کہ جس کے اندر سہولیات نہیں ہوتی یا سہولیات کی کثرت نہیں ہوتی. جیسے گھر کے اندر فریج نہیں ہے، بائک نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، یا جو ہے ایک زمانے کے اندر یہ واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے کپڑے دھونے ہوتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری سہولیات نہیں ہوتی تھی. چپل پہننی، جوتا پہننا بہت اچھا نہیں ہوتا تھا، عید کے عید ہی خریدتے تھے. کپڑے سلوانے ہیں تو کسی خوشی کے موقع پر ہی جو ہے وہ سلتے تھے. گوشت گھر میں مہمان کی آمد پہ ہی آتا تھا. یہ جو کیٹیگری ہے بھارت، اس کو غریبی کہا جاتا ہے، اور اس غربت سے تو تقریباً پچھلے زمانے میں اکثریت گزری ہوئی ہے. تقریباً جیسے ہمارے والد صاحب وغیرہ جو بھی کرتے تھے، چھوٹی موٹی نوکری ہوتی تھی تو یوں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ. میرے سننے سے اگر اس معاملے میں غربت کے تعلق سے بہت سنے. نہیں، آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. غربت اب ہر دور میں، اور پھر مقام کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سائیکل غربت، میں واقعہ پہنچ گیا تھا وہاں، حاجی علی رضا مجھے کئی بار بولے وہاں سائیکل ہی چلتی ہے، سمجھے، دنیا کے کئی ملکوں میں سائیکل ہی چل رہی ہوتی ہے واقعہ میں.
تو وہاں مالدار آدمی بھی سائیکل چلا رہے ہوتے ہوں گے نا. تو یوں غربت کے لیے. تو اب یہ کہ جیسے کراچی شہر، اچھا کراچی شہر کے بعض علاقوں میں سائیکل ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی علامت ہو، بعض علاقے ایسے ہوتے ہوں کہ جہاں غریبوں کی علامت نہ ہوتی ہو سائیکل، کہ وہاں سائیکل ہی موافق آتی ہو. اچھا بعض لوگ شوق سے سائیکل ہی چلاتے ہیں، اسکوٹر سے وہ کتراتے ہیں. سائیکل جو صحت کے لیے مفید ہے، اس میں ورزش ہے. اب تو 50,000 لاکھ روپے والی سائیکل بھی آنے لگ گئی ہیں جس کو سپورٹ سائیکل کہتے ہیں، اور شوق سے لوگ لیتے ہیں. لیکن ان کے پاس پھر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو خود سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، پیچھے گارڈ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، یہ والی سائیکل بھی چل رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. چلیں کچھ اور کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ کبھی مفتی صاحب کے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہوا ہو، جن وغیرہ نے آپ سے کوئی مسئلہ یا اس طرح کے کوئی مسائل وغیرہ دریافت کی، اور اس کے علاوہ کیا جو جنات وغیرہ ہیں تو کیا وہ بھی مفتیان کرام سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، کسی جن کا کال آئی کبھی آپ کے پاس یا حاضر ہوا ہو مسئلہ؟ دعوت اہل سنت برائے جنات. ہو سکتا ہے وہ جن نے پوچھا ہو ہمیں پتہ نہ ہو تو وہ تو لگے ہو. ویسے تو علماء کرام کے اندر ماضی میں وہ علماء گزرے ہیں، جیسے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کنز الدقائق ان کی کتاب ہے، تو ان کا لقب تھا مفتی الثقلین. مفتی ثقلین کا مطلب مفتی الجن والانس، انسانوں اور جنوں کے مفتی. تو جنات بھی ان سے مسائل پوچھتے تھے. تو اس طرح اور بھی اکابر علماء اہل سنت ہیں کہ جن کے بارے میں ایسے اقوال ہے. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ جنات کسی حدیث کی تحقیق کے لیے ان کے پاس آئے تھے کہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو باقی خیر مجھے تو ایسا پرسنل تجربہ نہیں ہے، تو شاید ان کی طرف بھی بے عملی کافی بڑھ گئی ہے، تو اس لیے ان کا بھی مسائل کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے. دیکھ لیں پھر آ نہ جائے سوال کرنے کے لیے، آپ نے ان کو کہہ دیا ہے. جی اگلی کال دیجیے. امیر اہل سنت اور مفتی قاسم صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ آپ اپنا مطالعے کے حوالے سے کچھ ذاتی تجربات ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. ماشاءاللہ. جی امیر اہل سنت ارشاد فرمائیں. مطالعہ تو مفتی قاسم صاحب کا ایک طرف رکھیں گے نا تو میرا خیال 5-15 ہزار کا مطالعہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وزندار ان کا ہی ہوگا مطالعہ. یہ اتنا ان کا مطالعہ میں نے اندازہ لگایا. یہ کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کے لیے 20-20, 30-30, 40-40 کتابیں جو ایک کھنگال ڈالتے ہیں. تو میرا مطالعہ تو ایسا نہیں ہے. مطالعہ تو آپ کا بھی بہت ہے حضور، کچھ مدنی پھول تو انہیں دے دینا کہ چلے کوئی مفتی نہیں میری ہے. عمر کے حساب سے بہرحال یہ کہ شوق، لیکن میں ضرورتاً جیسے کہ مطالعہ تو ایک ایک صفحہ ایسا بھی ہوگا پتہ رضویہ شریف وغیرہ کا کہ 100 بار دیکھا ہو، ایک بات ہے. احیاء العلوم کا 50 بار دیکھا ہو. بہار شریعت کا تو بعض لوگ مجھے ایک دور میں دعوت اسلامی سے پہلے کہ حافظ بولتے تھے. حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن مطلب مطالعے کا شوق، مسائل کا شوق، علماء سے پوچھنے کا شوق، سفر کر کے ان کے پاس حاضری دینا اور پوچھنا، یہ ہے پرانا میرا مشغلہ رہا ہے. تو اب وہ صورت نہیں ہے، تاہم مطلب یعنی کتابوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. آپ کے ذاتی تجربات کیا ہیں؟ وہ طبقہ جو علماء سے پوچھ کر جینے اور چلنے کا عادی ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو علماء سے پوچھنے کا نہ عادی ہے نہ ان کو ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ یار اب کیا پوچھنا یار، ہم کو بھی تو آتا ہے. آپ نے ان دونوں کو پایا ہے اور کیا ان دونوں میں کوئی فرق پایا ہے؟ ان دونوں کے تعلق سے آپ کے تجربات کیا ہیں؟ کون بہت درست انداز سے جیتا ہے؟ مسئلہ مت پوچھو، عمل کرنا پڑے گا. جانے اس کو تانے، جو جانے اس کو تانے. یعنی جو مسئلہ جانتا ہوگا نا وہ مسئلہ اس کو کھینچے گا کہ اب کر عمل، یعنی پھنسے گا یہ نعوذ باللہ. اس طرح کے دیکھے بندے میں نے، مطلب ظاہر ہے کہ ابھی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہوتی عجیب عجیب سوچیں ہوتی ہیں. الحمدللہ میرا ایسا ذہن نہیں تھا. میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی وہ مفتی وقاص صاحب کے بعد جاتا تھا، امجدیہ جاتا تھا، پوچھتا تھا علماء سے، اور یعنی یوں سمجھو کہ وہ گلے پڑتا تھا. میں جس کو ایک ہماری زبان بولتے کہ یعنی زبردستی وہ جا کے پڑھ جاتا تھا. ایک بار وہ میں گیا امجدیہ میں تو قاری محبوب الرضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ
उन दिनों मुफ्ती थे दारुल उलूम अमजदिया में। अब वो टाइम ख़त्म हो गया था, छुट्टी का टाइम, मैं देर से पहुँचाऊँगा, दोपहर का वक्त था वो गालिबन। तो मैंने कहा हज़रत मसला पूछना है। तो ये इनका मशहूर था अंदाज जलाल का, जलाल में आ गए ये कोई वक्त है। तो फिर मैंने वो आयत करीमा पढ़ी, मैंने कहा हुजूर आप ही हजरात से सीखा है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, मुझे यानी कि अगर नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। ये आयत करीमा मैंने पढ़ी तो बस वो फौरन ठंडा पानी इन पर गिर गया। अच्छा अच्छा कहिए क्या मसला है, फिर वो गुफ्तगू शुरू हो गई। तो यूं मतलब ये कि मेरा इल्म जो है, मेरे पास मसाइल का इल्म में एक अच्छा खासा हिस्सा जो है ना, वो यूं कह सकता फुआए रिजाल भी शामिल है, खुसूसन मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। इनसे मैंने एहतियातन सैकड़ों कहता हूँ, वरना शायद हजारों मसाइल मैंने इनसे पूछे होंगे। जाता था, पढ़ा रहता था, बैठा रहता था इनके पास, दो चार मिलकर हम जाते थे। वन साइड हमारा सफर होता था, खरादर से टावर से बस में जाते थे, तकरीबन 1.25 घंटा लगता था इनके मकान आलीशान तक पहुंचने को। फिर वापसी में हमको बारहा सदर तक बस मिलती थी, फिर खरादर आना होता था 5-6 किलोमीटर। तो कभी पैदल भी आए होंगे, कभी दूसरी बस पकड़ ली, कभी किसी से लिफ्ट ले ली, आधी रात हो जाए तो हम आते। मगर ये कि बस एक मशगला था मेरा, मैं जाता था। मसाइल से दिलचस्पी मुझे बहुत ज्यादा, बचपन से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कि ये शौक था कि मैं मतलब ये देखे बस पूछता रहता था मसाइल। आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अब भी पूछता रहता हूँ। मुफ्ती कासिम साहब तो, मुफ्ती फुज़ैल साहब तो, और भी अपने उलमा मुफ्तियान किराम, वो बारी बारी मौका कभी इनको सूती पैगाम दे दिया, कभी इनको दे दिया, कभी उनको दे दिया। एक पर भी बोझ क्या बनो, मेरे मसाइल इतने होते मैं क्या बनूँ। अब एक की पर बोझ बन जाओ हाजी कासिम पर तंग आ जाएंगे, मेरे मसाइल इतने यार हल हो ही नहीं पाते। तो इसलिए कभी इनको भेजता हूँ, कभी मुफ्ती फुज़ैल साहब को, कभी ये इस तरह में, ताकि एक पर बोझ ना पड़े। क्योंकि इनके ये थोड़े हमारे फारिग बैठे हैं, हर वक्त मेरे मसले का इंतजार करेंगे। इनके भी 1000 काम है, और तहकीकात के काम इनके, फिर फतावा लिखने, तो फतावा चेक करने, तो मशवरे देने अपने शागिर्दों को, इनके फतवे चेक करता, तो 1000 काम होते हैं। तो मैं ये अपना तरीका बताता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ। मैं यानी कि समझो कि ये मेरा मोबाइल का तो रोजमर्रा का मेरा धंधा ही है। ये किसी न किसी को मेरा पैगाम जाता है, यार ये मसले का क्या करना है, ये इस मसले का। फिर मदनी मुज़ाकरे में बाज़ सवालात के जवाबात नहीं बन पाते, तो वो भेज देता हूँ कि इसको क्या जवाब दूँ। फिर आइंदा मदनी मुज़ाकरे में अगर मिल जाता है जवाब तो वो अर्ज कर दूँ। इस तरह मुफ्ती कासिम साहब भी, इनको भी अंदाजा होगा कि मेरे 20 सवालात तो किए होंगे, अगर सैकड़ों नहीं तो, या सैकड़ों ही किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे कि हम यतीम नहीं हैं, उलमा किराम से मरबूत हैं। जो मरबूत नहीं है वो यतीम है, बदनसीब है कि जिसको उलमा किराम में दिलचस्पी नहीं है और दीनी मसाइल दरियाफ्त करने का जज्बा नहीं है। अब ये गलतियां करते होंगे ये कि जिसका पता मरने के बाद चले। मैं तो उस कैटेगरी को याद कर रहा हूँ। एक तो वो जिसको आपने भी बयान किया ना कि जिसको ये उलमा मुयस्सर ही नहीं है, मुफ्ती ने कर मुयस्सर ही नहीं है, मगर मैं तो उनके बारे में भी गौर करता हूँ कि जिन्हें अल्लाह ने नेमत दी है मगर वो इस नेमत से फायदा नहीं उठा रहे। जैसे आपने भी अपना जो बयान किया ना, शायद इस वक्त मदनी चैनल पर देखने सुनने वाले जितने भी हैं, आपको आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले, तंजीम से वाबस्ता, इन सब के लिए आपके ये चंद जुमले जो है ना, ये वो हैं कि अगर ये आप हमारी समझ में आ जाएं कि भाई मैं इनको इतने भेजता रहता हूँ, और इसमें भी तकसीम आपने कर दी है, इसमें भी मतलब लिहाज वगैरह जो कुछ आप फरमा रहे हैं। फिर बात मसाइल ऐसे होता है कि जिनमें किसी और की जैसे तजर्बा, अब तिजारत के मसाइल, तो मुफ्ती अली असगर साहब इसके तजर्बाकार हैं। जी जी, काफी तजर्बा है। तो जैसे इनकी तरफ रुजू किया, हज का मसला आया, उम्रे का मसला आया, तो मुफ्ती अली असगर साहब इसमें भी माशाअल्लाह अच्छी इनकी मतलब है कि मुहारत है, तो इनसे रुजू कर लिया। तो यूं भी कर लेता हूँ, यूं भी कर लेता हूँ, यूं भी कर लेता हूँ। बस यानी कि मेरी प्यास खत्म नहीं हो रही, और अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मेरी
इल्मी प्यास न बुझे। मुफ्ती साहब ये वो शख्सियत का पहलू है जो किसी को भी शख्सियत बना देता है। वाह, ये वो पहलू है किसी का जो किसी को शख्सियत ही बना, शख्सियत की ता है ना, उस ता का मैंने मुताला किया है कि शख्सियत की ता में कितनी शख्सियतें छुपी हुई होती हैं। तो वो ये हमें मुयसर, जैसे मैं हम जैसों की मैं बात कर रहा हूँ, हमें ये चीज़ें अगर आ जाए ना, अच्छा ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जैसे मुफ्तियान कराम से फरमाया, लेकिन इसके अलावा कोई और मसला है जिसमें कोई तजर्बेकार फ़र्द चाहिए, तो फिर ये उन तजर्बेकार फ़र्द की तरफ भी देखते हैं कि यार उससे पूछ लो, उसको शायद ज़्यादा इस मामले में तजर्बा होगा। तो ये जो लोगों की इल्मियत और तजर्बे को, मतलब तजर्बेकार और बिल्कुल जैसे कि माहिरीन कि मैं अगर सीरत आपने पढ़ी होगी, हमने भी देखा, उनको देखे तो वो इन चीज़ों से अपने आप को कभी भी फारिग नहीं करते। ऐसा दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है। आपसे किसी ने पूछा कि आपने इल्म के अंदर इतना मर्तबा कैसे हासिल किया, तो आपने जवाब में फरमाया कि मैंने पूछने में शर्म नहीं की, वाह वाह, और बताने में बुखल नहीं किया। वाह। तो ये जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरी ज़िंदगी का मामूल है कि पूछने में शर्म नहीं की कि मेरे जैसा वक्त का इमाम और मशहूर ज़माना वो किसी से मसला पूछे, ऐसा नहीं। इसीलिए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसाइल में रुजू फरमाना कि भाई यहाँ पर साहिबैन के कौल की तरफ आपने मुराजत फरमाई कि उनके कौल को फरमाया कि ये ज़्यादा ठीक है, ये आखिरी उम्र तक जारी रहा। तो ये आखिरी उम्र तक जो रुजू करना है, ये क्या है? ये सीखना ही तो है। तो सीखने में कभी शर्म नहीं की और बताने में कभी बुखल नहीं किया। तो लबी भाई जैसा हम बात करें ना, तो अब जैसे अमीर सुन्नत ने जैसा अपने बताया, हम ये भी देखें कि अमीर सुन्नत, अभी जैसे इन्होंने जो एक वाक़या बयान किया, अमीर से पूछ किससे रहे, अगर तो मुफ्ती से पूछ रहे हैं, लेकिन वो मुफ्ती कौन? इनका मुरीद। तो ये आपके हमारे लिए इसमें जो सीखने समझने का है कि यार हमने तो मतलब ऐसा जैसे मुबालगा कर रहा हूँ, अपने को सांस भी पूछ कर नहीं लेनी चाहिए कि यार ये सांस यहाँ लूँ कि नहीं लूँ, इस मकाम पर सांस लेना सही है या नहीं है। क्या बात। और अमीर अहले सुन्नत का ये जो इल्म दीन से शौक या अमल है ना, मुझे मुफ्ती अमीन साहब जो हमारे उस्ताद साहब थे, उनका एक जुमला याद आता है कि ये जो दावत इस्लामी वालों में तुम्हें जो खौफ खुदा कह लो, सुन्नत पर अमल कह लो, ये चीज़ें नज़र आती है ना, इसकी वजह ये कि आपके हम सब के जो पीरो मुर्शिद है ना, उनके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा है कि जो लीडर होता है ना, उसके असरात उस कौम में भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और होने चाहिए। उस सब आपसे भी सवाल हुआ था मुताले के हवाले से, तो मुताले के कुछ तजर्बात या कोई ऐसा वाक़या बताएं या कोई ऐसी बात बताएं जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। मुताला ऐसी चीज़ है कि जिसके तजर्बात होते ही रहते। बाज़ औक़ात एक वक्त वो आता है कि जब इंसान पढ़ते पढ़ते ये समझता है कि शायद मैंने सारा ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर उसके सामने इल्म का कोई ऐसा दरवाज़ा आता है कि वो यकदम ये समझता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, फिर कभी होता है कि पढ़ पढ़ के कहता है कि यार मैंने कदरे किफ़ायत पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया जितना मुझे काफ़ी है, बस ज़िंदगी इस पे चला लूँगा मैं। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि फिर पता चलता है नहीं भाई, अभी तो बहुत पीछे हम, अल्लाह, अभी बहुत कुछ सीखने, बहुत बड़ा समंदर है ये, इतना बड़ा समंदर है। और ये उलूम ऐसी चीज़ है कि आप फ़िक़्ह का इल्म ले ले तो इल्मुल फ़िक़्ह जो है, इस पर फ़ुक़हा किराम ने सारी ज़िंदगियाँ गुजार दी। और मिसाल के तौर पे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ कि जिनका इल्मी मकाम कितना बुलंद है और जिनकी फ़िक़्ह में महारत कितनी अजीम थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मर्तबा, वो जो मुज्तहिदीन के 6 मर्तबे बयान किए गए हैं, उनमें वो शामिल ही नहीं हुए। जिनकी पूरी ज़िंदगी उसमें गुजर गई, ना वो साबित तखरीज, ना साबित तरजीह, ना वो मुज्तहिद फिल मज़हब, ना वो मुज्तहिद फिल शरा, ना वो मुज्तहिद फिल मसाइल के जो मुज्तहिदीन के दरे उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर भी इल्म है, इससे ऊपर भी इल्म है। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जिसमें इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। फरमाया व फौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। तो लिहाजा जो बंदा जितना बड़ा साहिब इल्म बन जाए, उससे ऊपर कोई इल्म वाला होता ही है। और उसके इल्म के सामने आदमी को पता चलता है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा था और ये क्या निकला। तो इल्म जो है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान पूरे का पूरा इल्म हासिल कर ले। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा। किसी ने एक बात कही कि जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी लर्निंग मोड से बाहर ना निकले।
کامیابی چاہیے تو لرننگ موڈ سے باہر نہ نکلے، یعنی کہ سیکھنے کے حالت و کیفیت اور پروسیس سے باہر نہ نکلے۔ علم دین کے اعتبار سے یہ ہے کہ کامیابی اور نجات چاہیے تو کبھی سیکھنے کے زمانے سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے اور سیکھنے سے مستغنی نہ سمجھے کہ اب مجھے سیکھنے کی حاجت نہیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک علم فائدہ ہی دیتا ہے، علم فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ کا جب آخری وقت تھا تو آپ وہ کنکریاں مارنے کے حوالے سے کسی مسئلے پر کچھ فرما رہے تھے، اس کے اوپر کلام فرما رہے تھے، تو آپ کسی نے کہا کہ حضور اس وقت، یعنی کہ جب لگ رہا تھا کہ شاید عالم نزع طاری ہونے والا ہے اور کمزوری اور ضعف کا یہ عالم ہے، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ جان کر مرنا اس سے جاہل ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ اللہ، یہ مسئلہ جان کر دنیا سے جانا اس سے جاہل رہ کے دنیا سے جانے سے بہتر ہے۔ اور وہ راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر سے باہر قدم رکھا اور اندر سے رونے کی آواز آنا شروع، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ آخری لمحے تک سیکھنا، علم سیکھنے کا۔ ماشاءاللہ، وہ 3 کالز ایک ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے لیے محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ جب ہم درس نظامی کر رہے تھے، استاد محترم قبلہ مفتی قاسم صاحب سے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، درس نظامی استاد صاحب نے کروایا ہے۔ دوران طالب علمی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ جس کا دعویٰ تھا کہ میں پہنچا ہوا ہوں، اور ظاہری طور پر اس کی جو حالت تھی وہ غیر شرعی نظر آ رہی تھی، یعنی وہ باشرہ شخص نظر آ نہیں رہا، عورتوں سے ملنا وغیرہ ایسے بھی معاملات اس کے تھے۔ تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کی کلاس لی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ولایت کے درجے کتنے ہیں جو تم یہ کہتے ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں اور بہت بڑا ولی ہوں، تم یہ بتاؤ کہ ولایت کے درجے کتنے ہیں؟ اس کو جواب نہیں آیا۔ تو پھر مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ 23 میں فرمایا یا 33 میں فرمایا، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، فرمایا کہ اتنے درجوں پر تو میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی کلاس میں ہمارے درجے کے اندر ہوئی تھی۔ تو استاد صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ 23واں درجہ کون سا تھا جو آپ نے فرمایا تھا؟ اگر یاد ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ 23ویں کا تو خیر میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ ولایت کا ایک مرتبہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں بھی حاصل ہے، اور وہ ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست۔ تو یہ والا جو ہے نا، تو اس کے اعتبار اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو مطلق ایمان کے اوپر جو دوستی اور ولایت ہے یہ اس کے اعتبار سے تھا۔ پھر اس کا مطلب جو ہماری میمنی میں تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے جو ولی ہے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بھی اللہ کا ولی ہے؟ چلیں جناب، کالز دیجیے گا۔ محمد عثمان اتاری، چشمہ کالونی میاوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ ذاتی تجربات میں میرا یہ سوال ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے کہ اگر کسی کی کوئی جائز اور نیک مراد ہو تو اس کے لیے وہ ایسا کون سا عمل کرے؟ اس حوالے سے آپ کا کوئی ذاتی تجربہ رہا ہو تو ضرور ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور کال دے دیں، ایک ساتھ ہی امیر اہل سنت سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، پروگرام جاتی تجربات جاری وساری ہے۔ پروگرام کے اندر مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت آپ کو ایسا تجربہ بتائیے جو آپ کے سفر کے اندر پیش آیا ہو، اور جو ہے کہ اس تجربے سے ہم لوگوں کو بھی مدنی پھول حاصل ہو۔ چلے، مفتی امیر علیہ سنت سے سوال تھا کہ جائز مراد پوری کرنے کے لیے ایسا کیا کریں؟ آپ کا تجربہ بھی ہو کہ وہ مراد بھی پوری ہو جائے، کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ؟ دعا۔ واہ۔ ایک بار ہمارا قافلہ دادو گیا تھا سندھ، کار میں گئے تھے ہم لوگ، بیان تھا میرا دادو میں، اور رات ہو گئی، اور بڑا ان دنوں حالات بھی ڈاکوؤں کا وہاں دادو، ہاں راستے میں، لیکن الحمدللہ کوئی واسطہ ڈاکوؤں سے تو نہیں پڑا، ہم دادو پہنچ گئے۔ اچھا، اب رات کا سناٹا تھا، تو اب جن کے گھر جانا تھا ہمیں یہ کانٹیکٹ ہوتا، بھائی یہاں جائیں گے، پہلے یہاں آرام کریں گے، پھر رات کو بیان ہے۔ تو اسلامی بھائیوں نے، اب ان دنوں واٹس ایپ اور یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا، تو اسلامی بھائیوں نے کوشش کی پیٹرول پمپ پر، دفتر تھا ان کا، کہ ہم کو فون کرنا۔ تو یہ مطلب اس نے کہا تالا ہے، فلاں ہے، یہ ٹالتا رہا۔ تو اب کریں کیا، خطرہ بھی تھا، اور ہم لوگ ایسے مسافر تھے، وہ گھاس ڈال نہیں رہتے، اور ایک ہی ذریعہ تھا کہ یہاں سے ہم
हम कांटेक्ट कर सकते थे फ़ोन के ज़रिए। फिर एक मस्जिद वहाँ छोटी सी थी, खुली थी, मैंने कहा इसमें चलते हैं। हमने 2 नफल अदा किए और दुआ की। वाह, दुआ मांगी अल्लाह से कि या अल्लाह हम जानता है कि खैर दुआ करके फिर मैं ट्राई करता हूँ जाकर। तो मैंने सलाम किया और साईं, और ये साईं अचो चाय पियो पुना करके फ़ोन की बिल्कुल इनको चाबी भी मिल गई, ताला भी खुल गया, फ़ोन भी हो गया, और जिसको वो आ भी गया बंदा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो असल हम मतलब है ना कि दुआ की तरफ हमारा रुझान जो है ना खास है नहीं। कोई पढ़ना मिल जाए तो पढ़ेंगे, पढ़ी करेंगे, क्या बहुत आसान है। आज दुआ सिलाहुल मुमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो इस पर भी तवज्जो, पढ़ना जो है वो भी अच्छा है, नऊज़ुबिल्लाह, उसका भी कोई मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन दुआ तो कुरान और हदीस माला माल है दुआ के फजाइल से, दुआ की ताकीद से। तो बाज़ों का दुआ से भी मसले हल हो जाते हैं, बारगाह रिसालत में फरियाद करने से भी मुरादें पूरी होती हैं। एक बार मेरे पास एक शख्स आया, और एक शख्स से बात तय हुई मेरी। उन दिनों में नूर मस्जिद में इमामत करता था, और वो कोई अजीब व गरीब एक तबका है जो नमाज का भी मुनकिर है। वो सिर्फ मतलब कुरान, मतलब हम कुरान को मानते, नमाज का तरीका तो कुरान में है नहीं, तो वो नमाज से मुराद तो यूं, सलात से मुराद यूं है, यूं है, यूं है, और हदीस तो एक दूसरे से होकर आती है, इस तरह के ज़हन का था। अब मैं तो कभी ऐसों से भिड़ा तो था नहीं, अब वो बात करने के लिए आया था। तो मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, मेरा जो हुजरा था वो नूर मस्जिद के ऊपर मंजिल पर था, शायद दूसरी मंजिल पर, या हाँ शायद दूसरी मंजिल पर शायद। खैर मैं सीढ़ी पे चढ़ते थे, अपने दिली दिल में बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूँ, मैं तो आजमाइश में आ गया, मुझे तो इतनी मालूमात तो है नहीं लोगों के बारे में, क्या बात करूँगा। तो बस वही इनसे बातचीत हुई, शुरू हुई। तो इसने मतलब ये कि इस तरह की बात की कि वो हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि वही ये कुरान में सलात है और नमाज का तरीका तो है नहीं, और हदीस तो एक दूसरे से होकर आई है, तो इसलिए हम मानते नहीं इसको। तो मैंने कहा ये बताओ कि आपका जो लीडर है कुरान उस पर नाजिल हुआ है? अच्छा, उस पर भी नाजिल हो तो क्योंकि एक दूसरे की बात तो मानते नहीं है, तो आप पर भी नाजिल होना चाहिए था। तो यूं जब मैंने बातचीत तो घबरा गया, समझे, मसला हमारा हल हो गया, लाजवाब हो गया, चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने इस्तिगासा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत हो गई। एक बार जब मैं सन 80 में मदीने पाक गया था पहली बार, और पहली रात जब आई तो मैं सब्ज गुंबद शरीफ का वो जलवा देखता था रात वाला, और पहला ही मेरा मौका था, तो मैं जाता था, फिर उल्टे कदम पलट कर उल्टा उल्टा चलता था। मुझे वहाँ का कोई इतना खास माहौल का तो तजुर्बा था ही नहीं, बस सुन कुछ रखा था मैंने कि यहाँ इस तरह के मिजाज है लोगों के। तो मुझे पुलिस वाले ने देख लिया जो ड्यूटी पर था, तो उसने मतलब ये कि मुझे बुलाया, और जो इसका एक साथी था वो ऊँग रहा था, हाथ में उसके असलिया था, तो उसको ठोकर मारी कुम करके तो उठ गया, वही उस गन तान ली, या अल्लाह अब क्या होगा। तो अब मैं तो घबरा गया था। फिर मेरे को बोलता है पासपोर्ट किधर है? जवाज। पासपोर्ट भी मेरे दोस्त के पास था, जुल्फे मेरी लंबी लंबी थी उन दिनों, मैं सीधा जद्दा शरीफ से मदीने आया था। तो ये इसने यूं हाथ से खींचा कि ये क्या है? मैंने कहा सुनना, नहीं ऐसा सुनना, ये इसको नहीं खींची, इसने दाढ़ी बोलाई ये सुन्नत है। और वो एक दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा वहीं कोई कोठड़ी थी, खोलने लगा, और दरवाजा ताला खोल के अब मेरे को इसमें जाओ तक के मेरे मुंह से मेमनी में निकल गया, या रसूल अल्लाह हम किना फंसाई उसी। अच्छा, मैंने सुना था कि या रसूल अल्लाह सुनकर तो इनको कुछ हो जाता है, और दिल में हुआ कि आप तो ख्याल में। अच्छा, मुझे पेशाब का भी ख्याल आ गया था, या टेंशन की वजह से बढ़ गया था, और फजर की का वक्त भी करीब, मेरे को बस वो टेंशन हो गया, या अल्लाह मैं अंदर कैसे करूँगा, यहाँ पर कैसे पेशाब होगा, कैसे वुज़ू होगा, मेरी फजर क्या क्या, ये मुझे तो कैद कर रहे हैं।
पर वो या रसूल अल्लाह का जो मैंने मेमनी में कहा ना, ये पुलिस वाले को हंसी आ गई, हैरत अंगेज तौर पर उसको हंसी आ गई। हंसते हंसते उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे को बोला कि ये जुल्फे कटवा देना, रो। ये रेवा सोच ले, तो मेरे सरकार ने मेरी मदद की। मेरा तो यही सहन बना कि यार रसूल अल्लाह बोला, मेरा काम हो गया, जाओ। अच्छा, मैं वादा किया, मैंने कहा ठीक है कटवा दूंगा। तो फिर मैंने वाकई जुल्फे कटवा दी, वो टिंड करवा लिया। यार मैं वादा करके आया हूँ पुलिस वालों से, इसको काट देते हैं। ये सरकार की मदद, सरकार का करम, ये दो मैंने अपने, ये अपनी आप बीती बताई कि तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा बहुत मजबूत है अल्लाह की रहमत से, कि सरकार मदद करते हैं, गौस पाक मदद करते हैं, सब अल्लाह की अता से होता है। पुलिस वाले मदद करते हैं, भाई दोस्त यार दोस्त मदद करते हैं, सब ये तो निज़ाम एक बना हुआ है। तो ये रूहानी निज़ाम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तो इमदादें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कि अल्लाह पाक से मदद मांगे, इसके हबीब से अर्ज करे और इस तरह दुआ मांगे, तो इस तरह भी मसाइल हल हो जाते हैं। और वज़ाइफ भी करे, ठीक है, उसकी भी मतलब है कि कोई हर्ज नहीं, अगर वो जायज़ विर्द है, कोई हदीसों का या बुजुर्गों का बताया हुआ लेकिन उसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, तो कर सकते हैं। ये जायज़ मुराद के लिए उन्होंने कहा है, तो क्या ये भी कहा जाता है कि मुसलमान का सबसे पहला वजीफा तो नमाज है, तो उसको नमाज का पाबंद तो होना चाहिए ना? साहिब नमाज तो सबसे बड़ा वजीफा है बाजमात वाला, लेकिन मुराद तो अचानक आती है ना, तो इसमें यह कि ये या अल्लाह या रहमान या रहीम, असर की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठा रहे और पढ़ता रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। अब गिड़गिड़ा कर अपनी उस मुराद के लिए दुआ करे। खुसूसन जुम्मा को असर के बाद ज्यादा मुफीद है ये तरीका, रोज करे तब भी सही है, इंशाअल्लाह इससे भी फायदा होगा। एक बार इसका तजर्बा हुआ था मुझे, एक लड़का आया था शहीद मस्जिद में, जिस दिन होता कुछ बेचारा परेशान था कि मेरी खाला की हालत सीरियस है और खतरा है कि उसका चली जाए, वो बेचारा अफसरदा था। तो मैंने इसको यही तरीका बताया था, तो बाद में मेरा शुक्रिया अदा करने आया था कि मेरी खाला अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई, ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है। मुफ्ती साहब, आपसे भी सवाल था कि सफर का कोई तजर्बा जिससे दूसरों को भी फायदा हो? सफर का तजर्बा ये है कि वो जो हदीस मुबारक है ना कि सफर अजाब का टुकड़ा है, तो अगर ये जेर में रख के सफर किया जाए ना तो काफी अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि जब पहले से तवक्को है कि मुश्किल आएगी तो मुश्किल को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। वरना बाज़ औक़ात नए सफ़र में तो नए तजर्बात होते हैं और बाज़ औक़ात मुजर्रब सफ़र में भी नए तजर्बात हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए अगर पहले से ये हो ना कि ये सफ़र है और सफ़र में मुश्किल आती है, खा वो जहाज़ का सफ़र है और या वो बड़ी आला किस्म की AC कोच का सफ़र है या AC ट्रेन का सफ़र है। और दूसरा ये है कि खुश अखलाक़ी तो खैर हर जगह ही फ़ायदा देती है, लेकिन सफ़र के अंदर इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सफ़र के अंदर जो उमूमी तौर पे मुसाफिर होते हैं वो पहले ही थोड़ा सा ना एक किस्म का स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन होती है और थोड़ा सा वरी होते हैं। तो अब उस वक्त थोड़ी बहुत भी जो तलखी है ना ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही फरमा रहे हैं। तो वहाँ पर जो अखलाक है वो दूसरों को भी ठंडा रखता है और अपने लिए भी सहूलतें पैदा करता रहता है। सफ़र में निगरानी शुरा से सवाल है कि ये नॉर्मली जब एयरपोर्ट वगैरह का सफ़र हो तो इसमें जो स्टाफ हो, हमारी चेकिंग करने वाला, कस्टम वाला, उनके साथ बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल नहीं रखना चाहिए, जो वो कहें मान लेनी चाहिए, उनसे किलो काल कुछ लोग कर रहे होते हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? हैंड ओवर कर देना चाहिए खुद को इनके, मगर यहाँ पर ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, उमूमन जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना वो लेट आने वाले करते हैं। इसलिए मेरा तो इसमें यही मशवरा है नाजरीन को भी, सबको, कि एयरपोर्ट पर जब भी जाए ना, यानी जितना वक्त आप घर पर गुजार रहे हैं, अगर कोई और ऐसी बड़ी रुकावट नहीं है ना, और दुनिया के अजीम कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, वो वहीं जाके कर लें, जो काम करना वहां जाकर कर लें आप। लेकिन बाजुओं के साथ अमील सुन्नत है, इनके साथ थोड़ा जल्दी जाने में होता है प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है कि फिर वो हो नहीं सकती वो, लेकिन अपनी जगह होता है वो एक नॉर्मली। लेकिन हम नॉर्मल की तो आदत है हर जगह आखिरी पहुंच। नहीं, वो तो अनाउंस जब तक इनका होगा नहीं ना कि फला पैसेंजर का इंतजार हो रहा है, तो ये भी है। तो अगर आप जल्दी चले जाए ना, तो चूंकि एक चेकिंग, अच्छा
तकरीबन दुनिया भर के एयरपोर्टों पर एयरपोर्ट जाने से पहले बाकायदा एक चेक पोस्ट बनी हुई है। अच्छा, वहां पर अगर ट्रैफिक, तो अगर आप वहां जल्दबाजी करेंगे तो वो आपको लाइन से निकाल के फिर खड़ा कर देते हैं। ये हुआ है मेरे साथ, एक बार आए तो लाइन में वो इस्लाम भाई अलग जो होना था ना, अब वो हो रहा है। कहते हैं ना, जो ज्यादा जल्दी बचाते हैं वो फिर मशकूक भी हो जाता है, मशकूक हो जाता है। प्रॉब्लम है क्यों? अच्छा, अब जब तकरीबन इंटरनेशनली पता है कि चेकिंग को ज्यादा अहमियत दी जा रही है और एक से ज्यादा चेक पोस्ट बनी हुई है, बाद वक्त कोई इमरजेंसी इत्तला आ जाती है ना, रैंडम ज्यादा तो थोड़ा सा वो ज्यादा वो रेड अलर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो एक दो पोस्टें और बढ़ा दी जाती हैं, तो पहले देख लिया जाए कि सिग्नल के प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, फिर पहुंचे थोड़ा इस तरह के स्पेस लेकर, फिर बाद वक्त बोर्डिंग पास पर रश लगा होता है, उसमें थोड़ा जल्दबाजी करता है तो बेइज्जती होती है कि अगला बोलते भाई जना थोड़ा लाइन में आ जाओ, तो ये होता है। अच्छा, फिर वो सामान आपका वेट ज्यादा हो सकता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में फिर टाइम निकल जाता है। अच्छा, हम जैसों के लिए बातों का ये आजमाइश होती है कि सीट के लिए, जैसे मेरा एक जुमला है पैटर्न जो मैं अमूमन इस तरह प्रोग्राम में बयान करता हूँ कि अगर उस जो बोर्डिंग पास दे रहा होता है, जब मैं सिंगल में ज्यादा ये इश्यू बनता है कि प्लीज नॉट नेक्स्ट टू वीमेन, ये मेरा एक वर्ड मैंने इंग्लिश थोड़ा वो सीख लिया यार, ये हर एक को थोड़ा कहा समझाने बैठेंगे, तो कि मेरी रिक्वेस्ट ये कि किसी औरत के साथ मेरी सीट ना हो, तो वो फिर वो नाम चेक कर लेते हैं। अच्छा, बास जहाज में वो जगह है जहाँ ये लेडीज को सीट देते ही नहीं है, किसी इमरजेंसी एग्जिट के पास नॉर्मली औरतों को सीट नहीं देते, बच्चों को। तो हाँ, तो ये एक इनका एक इंटरनेशनल होता है, तो वहाँ एक सीट देना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी पहुंचने पे सारे काम हो जाएंगे। ये जल्दी पहुंचने पर फिर आपको जो काम करने आप वहां जाकर एक नॉर्मल बैठ कर, थोड़ा जगहें होती हैं एयरपोर्ट पर वो कर ले, वरना ये जब आप लेट हो रहे होते हो ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तलाशी के हवाले से एक मरतबा मैं किसी सफ़र से आया, कोई उम्रे का था या हज का था, तो मैं अमीर अहले सुन्नत के पास आया, तो मैं अपना एक कारनामा मैंने सुनाया ना कि वो मुझे उसने तलाशी लेने वाले ने कहा कि मामा उतारो, तो मैंने कहा नहीं, वो लेके आओ और उससे आगे करो, मामा नहीं उतारूंगा। तो और रूल तो यही है कि यानी कि मैं सही कह रहा था, वो भी राइट था, लेकिन बार मैं भी सही कह रहा था नहीं उतारना, तो वो खैर वो जाके वो लेके आया, तो उसने वो तलाशी दी जाने। तो मैंने अमीर अहले सुन्नत को सुनाया ना कि मैंने ये किया, मामा नहीं उतारा, तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया नहीं ताउन करते होते उनके साथ। उसके बाद से फिर मेरा मामूल बन गया कि फिर नहीं दोबारा कर, वो सही फरमाया, हैंड ओवर कर दिया। वो कहे ना कि अगर वो इमामा उतारो, तो बल्कि मैं पहले याद रख लेता, मैं उतार दूं यार, तो वो फिर ज्यादा आसानी के साथ आदमी जो है ना वो गुजर जाता है। आइए कुछ और कॉल शामिल करते हैं जी। अमीर अहले सुन्नत निगरान शुरा हाजी इमरान साहब, हाजी अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब की बारगाह में सवाल है, आपने सबसे पहला दर्स जो दिया उसके हवाले से आपका क्या ज़ाती तजर्बा रहा? क्या आपको कोई घबराहट पैदा हुई दर्स देने में? जी, अगली कॉल दीजिएगा। निगरान शुरा अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब, आपने कोई स्कूल की पढ़ाई का तजुर्बा सुना? स्कूल की पढ़ाई का, चलें जनाब एक और कॉल दे दें। माशाअल्लाह, मरहबा। ज़ाती तजर्बात में अमीर सुन्नत निगरान शुरा रुकन शुरा मुफ्ती साहब की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू के जो अंदाज हैं मुख्तलिफ पहलुओं से तजर्बात की रोशनी में की बारगाह में अर्ज़ है ये सैयदी मदनी फूल अता फरमाइए कि ये ज़िंदगी का जो वक्त गुजरता है ये भी तजर्बात देता है, मिलना भी, काम करना भी, बिजनेस करना भी, रिश्तेदारियां करना भी। लेकिन या सईदी इन तजर्बात की रोशनी में जो ज़हनी यानी जो आपकी अक्ल भी काम करे उसका पहलू भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप में इतनी सलाहियत हो कि मैं ये जो काम करेंगे उसकी जांच, उसकी अक्ल वो जो होती है वो उसका तयन कर सके कि मैं सही समत जा रहा हूँ। तो इस हवाले से भी मदनी फूल अता फरमाइए कि समझ का होना ये कितना ज़रूरी है ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके जो किसी और तरफ ना ले जाए। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। एक और कॉल दे दीजिए। मोहम्मद रेहान अत्तारी, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से अर्ज़ गुज़ार हूं। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, ज़ाती तजर्बात में क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आपकी मदीना शरीफ से वतन वापसी की फ्लाइट थी और आपकी
بہت شکریہ. اچھا اب ہم پہلا سوال تھا کہ سب سے پہلا درس. تو امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ نے پہلے درس بیان کیا شروع کیا سب سے پہلے اور کون سا سال تھا وہ؟ یہ دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی سے پہلے درس بھی دیا کرتے تھے آپ؟ اب وہ تو باہر شریعت کا بھی دیا ہے درس میں جی, اور بیانات بھی کرتا تھا میں مسجد میں, جیسے کہ امامت خطابت وہ بھی ہوتی تھی. اچھا یہ سوال تھا لے گیا بیان کے لیے تو تیجے وغیرہ بھی یہ بھی کیے. اچھا ان کا سوال تھا کہ درس دیتے ہوئے گھبراہٹ. تو مجھے پرسنلی تو ایسا لگتا ہے, شاید یہاں بھی نگران شورا بھی کہیں گے کہ پہلا درس یا شروع میں بیان درس میں مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی, پیر بھی کانپتے تھے. تو کیا شروع میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کبھی کہ آپ درس دینے گئے ہو تو گھبراہٹ شروع ہو؟ جی اچھا. میں نے سب سے پہلا بیان تو مجھے جو یاد پڑتا فضول خرچی کے عنوان سے کیا تھا. مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ, ایک کتاب تھی اس میں ان کا مضمون تھا فضول خرچی. تو اس میں سے دیکھ کر تیار کیا تھا, شاید لکھ کر یا اسی سے ڈائریکٹ دیکھ کر. تو میں نے نوٹ کیا کہ جو دوسرے بھی بیان کرنے والے تھے وہاں, تو کہ وہ سب ادھر ادھر یوں دیکھتے ہیں لوگوں کو اور یہ بول رہے ہوتے ہیں فریلی, میں بھی یوں کروں. تو میں نے جیسے ہی نظر اونچی کی نا تو اونچی کی اونچی رہ گئی. ہائے اب کیا ہوگا. جو تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے بیان کنٹینیو کیا, لیکن اچھا خاصا میں گھبرا گیا تھا. اللہ. تو شروع میں ہوتا, پھر آہستہ آہستہ کوئی کام بندہ کرتا رہے تو پھر اس میں اس کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے, بولتے نا. جی نگران شورا, آپ کے ساتھ بھی شروع میں ایسا ہوتا تھا؟ بنیادی بات کروں تو نہیں ہوا. اچھا. میرے ساتھ گھبراہٹ مجھے ایک ہی بار ہوئی تھی جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا. اچھا. اور میں جہاں کام کرتا تھا ہم نے ایک کانفرنس رکھی تھی, اس میں مجھے تقریر کا انہوں نے کہا تھا, وہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نہیں کر سکا. اچھا. لیکن دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آنے کے بعد مجھے, کیونکہ مجھے وہاں لے گئے تھے میمن مسجد بولٹا ماکے میں, درس نہیں ہوتا تھا ہمارا. صحیح ہے. تو قاری عبدالرزاق جو تھے نا, انہوں نے مجھے کہا تھا یار ہفتے میں 2 دن عصر کے بعد آپ یہاں درس دیا کرو. صحیح ہے. تو مجھے وہ عصر کی نماز کے بعد فیضان سنت ہاتھ پہ ہوتی تھی, تو میں کھڑا ہو کر وہ پڑھ کر کرتا تھا. تو مجھے کہہ سکتے کہ یوں جس کو گھبراہٹ کہتے ہیں, ہچکچاہٹ ہو, تھوڑا سا گھبراہٹ, وہ درس دینے کے طریقے کار ہو, یہ سب ہوتا ہے. لیکن چونکہ پبلک کو فیس کرتے ہوئے سب کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا, ایسا نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا یہ یہاں وضاحت میں معافی چاہتا ہوں, یہ کھڑے ہو کر درس کیا اب بھی جاری ہے ہمارے یہاں؟ نہیں بابا, اس وقت ہوا تھا. درس تو بیٹھ کر ہی دینا ہوتا ہے, اور محراب سے ہٹ کر دور کہیں جا کر پہلے چند حصے میں بیٹھے ہیں, پھر ان میں درس انفرادی کوشش بیٹھے بیٹھے ہی کریں, کھڑے ہو کر ملاقاتیں نہیں کریں, بیٹھے بیٹھے. پھر ایک آدھ چھانٹ لے اس میں درد زیادہ ہے تو پھر اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی قافلے کا مسافر بنائی ہے, جو بھی اس کو ترکیب ملا ہے. ورنہ جو یوں ہمارے یہاں یوں ملتے ہیں نا یوں سب سے دست بوسیاں, وہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن وہ تنظیمی طور پر ہی کوئی اتنا اس سے خاص فائدہ نہیں ہوتا. لوگ ہم سے آ کے ملتے ہیں نا, اس میں ہماری شخصیت ہی ابھرتی ہے. لیکن ہم جا کر ملیں کسی سے اور اس پر کوشش کریں, ترغیب دیں اس کے حسب حال اور اس کی نفسیات کے مطابق, ایک دم سے یہ اس کو کہیں گے نا کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی, داڑھی رکھ لیں, سمجھے, اور آپ نے یہ کیا مطلب لباس پہنا ہوا ہے, یہ لباس تو خلاف سنت ہے, تو آپ ناکام ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. اس کو آپ کیا اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا کون سی مسجد میں پڑھتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, کہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, یہ بھی نہ پوچھے کہ اس سے خواہ اس کے گناہ کا اظہار ہوگا اگر نہیں پڑھتا ہوا. تو حکمت عملی سے پھر کب ملیں گے, کہاں ملیں گے, آپ کا نمبر کیا ہے, کانٹیکٹ رکھے. اگر اس میں کچھ لچک نظر آتی ہے تو اس طرح انفرادی کوشش کریں کہ ایک ایک کو آپ جمع کریں گے تو آپ کا کام بڑھے گا, اور اپنے ذمہ دار ایسا جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہوں گے. ہم نے اصول یہی دیا ہوا ہے, یہی اپنا طریقہ کا, آپ درس دینے کے بعد کھڑے نہ ہو. آپ جو ہے نا آپ آئیڈیل ہیں. میں نے قصداً یہ بات کہ آپ نے کھڑے کھڑے کیا تو میں نے کہا یہ کہیں پھر چلنا پڑے, نگران شورا نے کھڑے کھڑے کیا تو اب ہم کیا. اس وقت ہمارا اصول بیٹھنے کے یہ سب تھا بھی نہیں, جب میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں. لیکن ہمیشہ پہلے شروع سے میں بیٹھ کر ہی درس دیتا رہا ہوں. چلو خیر, نہیں صحیح ہے, بیٹھ کر ہی درس دینا ہے. جی حضور, آپ کو بھی کچھ گھبراہٹ ہوئی تھی شروع میں؟ آپ نے درس پہلا کب دیا یا بیان پہلا کب کیا؟ درس میں نے پہلا 1992 میں دیا تھا,
میں نے اعتکاف میں پہلا درس دیا تھا نا، تو ہم اعتکاف کے لیے بیٹھے تو سارے مسجد میں آداب مسجد وغیرہ بیان ہو رہے تھے کہ آج سے اعتکاف شروع ہو جائے گا مغرب سے، تو وہ سارے اس کے آداب بیان ہو رہے تھے. آپ نے 1992 میں مسجد میں درس، تو گھبراہٹ والا معاملہ شروع میں رہتا تھا؟ نہیں، میرے خیال ہے نہیں، کیونکہ میں نے درس میں تو خیر ویسے ہی کیا گھبراہٹ میں بیان کرنا ہوتا ہے. میرے سنت نے بھی ایک اپنا جو واقعہ بیان کیا اس میں بیان تھا. جی بیان عام طور درس میں کم ہوتی ہے، اور خیر مجھے یاد یہی پڑتا کہ نہیں، اور بیان میں بھی شاید نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ماحول میں آنے سے پہلے ہی بیان کرنا شروع کیے ہوئے تھے. ہمارے اسکول میں مقابلے ہوتے تھے، تقریری مقابلے. تو تقریری مقابلے میں چونکہ وہ مقابلے کا ایک جوش سر پہ سوار ہوتا ہے، تو اس میں پھر بہت سارے دیگر جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں ڈر خوف کے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا، میرا خیال ہے نہ ہی بتاؤں میں، آپ لوگوں تو ہوئی نہیں گھبراہٹ، تو میں بتا کے کیا کروں. مجھے تو آج بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے تو آج بھی بیان شروع کرنے میں پہلے 4-5 منٹ تو تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے، اور اس کے بعد جا کے گاڑی سیٹ ہوتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بیان کرنے سے پہلے یہ فکر نہ ہو، ٹینشن تھوڑی سی ضرور ہوتی ہے کہ بھائی بیان کرنا ہے، اس کی تیاری، اس کو وہ الگ چیز. ہاں، لیکن وہ مطلب ایک فیئر تھوڑا سا رہتا ہے جب تک سٹارٹ نہ ہو جائے نا بیان. ہوتا ہے بیان کا بوجھ، ایک ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے، اور ایک ہے بیان کے اندر پبلک کا ڈر. اصل میں نا وہ سب اس میں بھی جو ہے نا کراؤڈ مجھے اصل میں بہت سارے الگ الگ کراؤڈ میں بیان کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ نا، ہاں کبھی ایک فیلنگ ایسی آ جاتی ہے کہ یار بعض اوقات ایسا کراؤڈ ہوتا ہے جن کے سامنے جانا ہے، انہوں نے بڑی توقعات سے بلایا. پھر بعض اوقات یہ جو ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرنا ہوتا ہے، اس میں ہاف اسکرین میں مبلغ کو دکھا دیتے ہیں کسی کو. اب میں بیان شروع کیا اور بیان کے دوران حاجی شاہد کو دکھا دیا. اچھا، اب ایک تو کراؤڈ دکھا رہے ہیں، اب ایک بندہ دکھا دیا آپ نے. اب اس بندے کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا، بندہ بیان میں سوچ رہا ہے یار یہ کیا مطلب میرے بیان سے لے رہے ہیں نہیں لے رہے. اچھا، تھوڑی دیر بعد دوسرا رکن شورا دکھایا، تو میں تو بیان پھر میں نے اٹھائی نہیں نظر. میں نے کہا یار زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے طریقے کار پر ہم آ گئے. میں کہوں یار یہ جو ہے نا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں نے کہا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے یار، ایک آدمی کو دکھا رہے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کسی اور کام میں بیزی ہوں اور آپ بیان کرتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ. لیکن مطلب یہ مجھے پرسنلی، میں اس میں کیا مطلب وہ شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے. سامنے والا وہ مثال جو سن رہا ہے، جس کو دکھا رہے ہیں، اب وہ کیمرہ مین پہ غصے ہو رہا ہے نا یوں کر کے، تو کسی اور وجہ سے مجھے فیل ہو رہا ہے. اچھا، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی کیونکہ شخصیات میں بیان ہے نا، مفتی صاحب آپ کو بھی بہت تجربہ ہے، نگران شورا کو بھی ہے، ذمہ داران یا اسلامی بھائیوں میں بیان میں تو بڑا مزہ آتا ہے. وہ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ شخصیات تو منہ بھی نہیں ہلاتے، پتہ نہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. اتنی دیر بیان کرو یار، اس کے اچھا بعد میں جب ملاقات کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ گڈ اسپیچ، تب لگتا ہے انہوں نے سنا ہے، ورنہ اس کو تو کوئی ایکسپریشن ہی نہیں دے رہے ہوتے کہ ہمارا بیان میں کچھ ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. ڈر لگ رہا ہوتا ہے ایسا نہ ہو آدھے گھنٹے بعد ان کو کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ دونوں کو نہیں ہوتی گھبراہٹ. یہ ایک تو وہ گھبراہٹ ہے جیسے کہ پبلک ہے تو کیا، لیکن ایک ڈیلیور کرنا یا بیان کرنا، نتائج اور آڈینس، یہ سب الگ الگ جی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں ان تمام گفتگو پر؟ وہ اپنا آنے کا کیفیت ہوتی ہے. بعض نڈر ہوتے ہیں، بعض ڈرپوک ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہر معاملے میں سے، ہر معاملے میں ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جانوروں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. اگلا سوال یہ تھا حضور، اسکول کی پڑھائی. ہاں جناب بتائیے. میں کبھی اسکول کی پڑھائی میں شوق رہا ہی نہیں ہے، وہ تعلیم کا پڑھائی کا اتنا، تو وہ کیا مطلب پڑھنے کا اتنا شوق شروع سے نہیں رہا. آپ نے تو اسکول کی پڑھائی کے تعلق سے میں اپنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پڑھائی کا اتنا شوق اسکول کا رہا نہیں ہے. جی مفتی صاحب، آپ نے تو ٹاپ کیا تھا میرا خیال. میں تو خیر پڑھائی میں کافی تیز ہوتا تھا، اور زیادہ ہی تیز ہوتا تھا، اور بہت محنت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور ہمیشہ پوزیشن ہی ہوتی تھی میری. مڈل کے اندر جو ہے نا میری پورے اسکول میں پوزیشن تھی. میٹرک کے اندر میری پورے فیصلہ آباد میں پوزیشن تھی، اور اس کے بعد انٹر بی کام ان سب کے اندر A1 گریڈ جو ہے اسی کے اندر میں نے پڑھا. تو پڑھائی کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا وہ ہمیشہ سے. میرا خیال ہے اب میں ہر سوال کا جواب نا آپ سے پہلے دے دیا کروں گا، کیونکہ آپ کے سوال جواب کے بعد میری باری پھر ختم ہو جاتی ہے. جب باتیں آپ بولتے تو کیا رہا ہے، آپ دونوں کے بیچ میں ہو گئے اور کیا ہوگا. آپ کی پوزیشن ہم دونوں کے بیچ میں ہوگی. ہر باری میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، یہ ویو تھے. اب ادھر بھی ڈر نہیں تھا، ادھر بھی گھبراہٹ نہیں تھی. میں نے کہا میں کیا جواب دوں ان کو، یہ بھی پکاتے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں. میں نے اس لیے جواب ہی اپنا گول کر دیا. اب یہ بھی چلیں گول ہی کر دیتے ہیں. اگلا ٹاپ کر رہا ہے. میرے سننے سے بات کریں گے، انہوں نے بھی. میں پڑھائی میٹرک تک تو ٹھیک کی، اس کے بعد اس میں بزنس پہ لگا دیا ابو نے جو ہے نا. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں فرسٹ ایئر کا یا میٹرک کا شاید پیپر دے رہا تھا، تو اس کے بعد ہی آفس پہ آنا شروع ہو گئے تھے. لیکن ہمارے اسکول میں بیسیکلی بہت اسپورٹس تھا.
हमारा जो स्कूल था ना उसमें स्पोर्ट्स बहुत था तो ज्यादा उस तरफ ध्यान था, लेकिन पढ़ाई भी ठीक नॉर्मल कर ली, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर दरस निज़ामी तो दरमियान में आ गए ना। दरमियान। हज़रत क्या फरमाते हैं? मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं तैयारी नहीं करता था इम्तिहान की। जो तैयारी करते थे ना इम्तिहान में, उनको ताज्जुब करता था, तैयारी करने की क्या जरूरत है। वाह, हाँ, इम्तिहान बगैर तैयारी के देता था और पास करता था। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 4 किताबों तक तो ये रहा मेरा। तो ये प्राइमरी स्कूल की तालीम थी हमारे वो मदरसा इस्लामिया नंबर 1, और नंबर 2 में फिर ट्रांसफर हुए। ये नंबर 1 और नंबर 2 में फर्क क्या था कि ये 5-6 जमातों के बाद नंबर 2 में जाना पड़ा? 4 अच्छा तक तालीम मेरा ख्याल थी। अच्छा, ये जो अपने मुस्लिम गार्डन के पास एक स्कूल था, अब खुदा जाने है या क्या है। फिर नंबर 2 खारादर मोहम्मद शाह दूल्हा शब्जवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में एक है स्कूल, तो वहाँ ये बड़ी जगह है। जी जी जी। तो यहाँ 5वीं से यहाँ अब वहाँ शादियां होती हैं उसके स्कूल के नीचे। स्कूल होगा शायद, लेकिन रात को वहां पर नीचे उनका जो बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, उसमें शादियां, महफिल नात वगैरह, मेरी हाजिरी हुई है 2-4 बार महफिल में भी। तो ये आज पता चला मुझे, नंबर 1 नंबर 2 मैं बचपन से सुन रहा हूँ, लेकिन आज ही पता चला कि फर्क क्या है प्राइमरी के बाद। क्या हुआ नंबर 2 का? क्या हुआ नंबर 2 में? फिर थोड़ा मैं लूज हो गया था यार पढ़ाई में, क्योंकि वो पहले वहां दोपहर की थी, यहाँ सुबह की कर दी, सुबह की शिफ्ट। अब 4 साल के दोपहर की शिफ्ट में मैंने पढ़ाई की, अब जो एकदम सुबह की हो गई तो यूं मतलब मैंने क्या डिसबैलेंस हो गया मामला, मैं कमजोर पड़ गया। और गुजराती मीडियम था हमारा वहाँ, तो यहाँ उर्दू मीडियम ज्यादा था। आपकी मैंने गुजराती मीडियम रखा था, तो हाँ उर्दू मीडियम में पढ़ना है तो दोपहर को पढ़ो, ये ऑफर थी, लेकिन मैं पढ़ाई गुजराती से था। मगर मैं कैसे पढ़ूं? मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आपकी जगह नातिए कलाम पढ़ते हैं या आपकी किताबें देखते हैं, तो आपकी उर्दू तो मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और आला दर्जे की उर्दू है। मैं उर्दू पढ़ा हुआ होता और अच्छी उर्दू जानता होता तो आपको फैजान रजा का पता कैसे चलता? अब पता। वाह 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 वाह। बगैर पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ उर्दू लिख बोल लेता हूँ, ये फैजान रजा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों का फैज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात सही है कि उर्दू किताबों को पढ़ने से जो है ना उर्दू काफी मजबूत होती है। जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी जो है ना मुझे उर्दू बुक्स वगैरह ला के देते कि पढ़ो इसको, क्योंकि वो पढ़ने से जो है वो वोकैबुलरी बढ़ती है। खैर ये तो बहुत अच्छा मुताला था कि इल्म दीन भी मिल रहा था अमीर अहले सुन्नत को, और जबान और गुफ्तगू में भी उर्दू के अल्फाज की वोकैबुलरी बन गई। हमारे स्कूल में 8 से 4 स्कूल था हमारा। अमीर अहले सुन्नत फरमाया कि सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, हमारी एक ही शिफ्ट सुबह से शाम तक चलती थी। तो मैं गुजराती की वजह से सुबह हुआ था, उर्दू तो मेरा था ही नहीं ना, मतलब इतनी एक किताब चलती थी। तो खैर ये उन दिनों तो आला हज़रत से तारुफ शायद कोई सा खास होगा नहीं, मुझे बाद में ही हुआ होगा। उर्दू किताबें दीनी और ये बाद में ही हुई होंगी। माशाअल्लाह। हुजूर एक और सवाल था कि कोई जिंदगी में तजर्बात तो मिलते हैं, लेकिन समझ की कितनी जरूरत है कि बंदा उन तजर्बात से सही फायदा उठा सके, तो इस बारे में कुछ इरशाद। जानवर को कितने डंडे पड़ते हैं, फिर भी फायदा नहीं उठाता तजर्बा कितना डंडे खाने का, लेकिन फिर वही हरकत करता है कि समझदार नहीं होता है। क्या बात है। और समझदार को एक बार कुछ हो जाए ना तो सेट हो जाता है, वो है ना कि समझदार को इशारा काफी है। जी जी जी। और ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं जो नुकसान उठा रहे होते हैं फिर भी वही काम कर रहे होते हैं। वो जूते चोर होते थे ना, बदामी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, जैसे जूता चूरा कौन धोती है उसका फिर वही जूता चोर दूसरी बार भी जूते खा रहा होता, ऐसा कुछ याद पड़ता है समझे। तो ये होता है, तो ये ना समझ जो है ना, ये घूम घूम के फिर वही हरकत करता है जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे को डांट पड़ती है तो भूल जाता है कि क्यों डांट पड़ी थी, फिर वही हरकत करता है। समझदार होता है तो फिर वो भूल के करीब, एक बार अगर उसको सजा मिल जाए ना तो उस भूल के करीब नहीं जाता। वाह। मेरी औलाद में से एक फर्द ने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं है इतना, कि एक बार मैं वो पेंसिल किसी का उठा लिया स्कूल का, और आपको जाकर आपको कारनामा सुना पेंसिल तो अच्छा तो ये धंधा भी शुरू किया तुमने? बोला आपने मुझे मारा तो नहीं, कमरे में बंद कर दिया। अल्लाह।
क्योंकि वो स्कूल से किसी का पेंसिल देर के लिए बंद कर दिया ना अकेला, तो मैं रो के फिर बोला वो दिन, आज का दिन मुझे ये सजा याद रहेगी, कभी ये गलती मैंने नहीं की। अच्छा, यानी ये बच्चों जो स्कूल से चीजें चुरा के ले आते हैं या उठा के ले आते हैं, उनकी भी तरबियत का आपने अंदाज बताया ना कि ये सख्ती करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वरना वो एक वाकया है ना, किसी रिसाले में लिखा भी है कि वो एक डाकू को सजाए मौत हुई, तो उसने उसको आखिरी आरज़ू पूछी तो मेरी माँ से मुझे मिलवाओ। ठीक है, वो तो माँ से मिलेगा, रोएगा धोएगा। माँ को लाया गया तो ये तो फांसी की सजा हो चुकी थी, तो आखिरी आरज़ू माँ आई उसकी, तो माँ को जैसे देखा उसको झपटा मारा उसने और नोचना शुरू कर दिया। अब यूं तो इसको अलग क्या, मतलब ये क्या कर रहे हो? माँ को आखिरी वक्त बोला तो ये माँ ने, इसी माँ ने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाया। मैं पेंसिल चुराता, कॉपी चुराता, माँ को बोलता, माँ मुझे समझाती नहीं थी कि ये गलत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चोरियां शुरू की, फिर और आगे बढ़ा और डाकुओं की टीम ज्वाइन की, और आज कत्लो गारतगरी करके मैं फांसी के फंदा पहनने वाला हूँ इसी माँ की बदौलत। तो ये है कि अगर बीमारियों से बचना है तो नज़ले को कंट्रोल करो, ताकि नज़ले को कंट्रोल करो ताकि बुखार से बचो। तो ये माँ बाप को चाहिए कि अभी बच्चा है करके इसको ये हरकतें करने ना दी जाए, उसी वक्त उसको दबा दिया जाए ताकि आइंदा वो ना करे। सर एक सवाल था साउथ अफ्रीका से मेरे बारे में कि कभी फ्लाइट मिस हुई तो हरमैन तैयबैन का तो याद नहीं पड़ता। एक बार हम यूके से यूरोप जा रहे थे, पूरा मदनी काफिला था, इस्लामी भाई यूके के साथ थे। उस दिन तजर्बा हुआ, और ये तजर्बा चलें शेयर भी कर देता हूँ कि नॉर्मली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है, यूरोप की फ्लाइट होती है, तो उसमें लगेज जो है वो अलग पैसे देने होते हैं। तो कई इस्लाम भाई थे 2-3 दिन के लिए आ रहे थे, उन्होंने लगेज लिया ही नहीं, उन्होंने हैंड कैरी ले लिया। तो हैंड कैरी में कोई भी ऐसा सामान जो कि मेटल का होता है या लिक्विड होता है, अब उन सब ने, हालांकि वो यूके के रहने वाले थे, तो हम एक तो थे भी 15-20 इस्लामी भाई, सब एक इमामे में हुलिये में, तो एक के बाद एक के बैग में कुछ ना कुछ निकलता रहा। कैंची निकली तो नेल कटर निकला, तो उन्होंने साइड पे ही कर दिया हम सब। अच्छा, हमारी फ्लाइट का टाइम भी थोड़ा, हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारी फ्लाइट चली जाएगी, उन्होंने फिर वही आप वाली बात की फिर ज्यादा प्रोसेस किया। तो जब वो प्रोसेस किया और हम दौड़ते हुए गेट तक पहुंचे तो फ्लाइट के दरवाजे बंद हो गए। अच्छा, वहां आपको पता है कि वो नॉन रिफंडेबल होता है सारा कुछ। हालांकि बड़ी सस्ती टिकट ली थी हमने, शायद 20-30 पाउंड की टिकट थी, जर्मनी जा रहे थे। जर्मनी में उसी रात को इज्तिमा था। अब हम 15-16 इस्लामी भाई जो एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अब हमने जो 25-30 पाउंड वाला टिकट जाया किया या नहीं जा सके, फिर उस दिन 100 पाउंड का एक टिकट और लिया, और वो भी उस शहर से 2 घंटे दूर, 2.5 घंटे दूर की ड्राइव पे मैं उतारा उसने। यानी हमारा प्लान ये था, सारी रात के जागे हुए थे कि फजर के बाद फ्लाइट लेंगे। हम कोशिश भी ये करते हैं, आपको पता है, फजर के बाद की फ्लाइट हो ताकि वहां जाके सो जाए। तो अब वो प्लान ये हुआ कि दोपहर की टिकट मिली, दोपहर को हम जर्मनी में वहां लैंड किया जहां से इज्तिमा 2.5-3 घंटे दूर थी, और जब वहां पहुंचे तो अब बयान से दूर है। हाँ, तो वो 2-3 यानी पूरा दिन हमारा गुजरा, और उस वक्त वही आप वाली बात कि हम उसमें थोड़ा लेट पहुंचे थे। लेट से मुराद 1-1.5 घंटा पहले पहुंचे थे, तो पहले ही पहुंचना चाहिए ताकि ये सारे काम जो नसीब हो जाए। तो वो वाकई एक तजर्बा हुआ था। उसके बाद से तो मैंने अब खास तौर पर जब डोमेस्टिक फ्लाइट जर्मनी वगैरह यूरोप की होती है, तो पहले मैं इस्लाम भाई कहता हूँ भाई खास तौर पर हैंड बैग चेक कर लो, पहले से चीजें निकाल ले बंदा, वहां जाके फिर निकलती है तो वो टाइम लग जाता है। जी, कुछ और कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद फुजैल रजा तारी बर्मिंघम यूके से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़ाती तजर्बात, अल्लाह आप सबको नजर बस से बचाए। माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, और बहुत इल्म और हिकमत के मदनी फूल सीखने को मिल रहे हैं। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को, मुफ्ती कासिम साहब, निगरान शुरा और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, और इनका साया हम सब के ऊपर तादेर कायम फरमाए। अब बहुत खुशी हो रही है देख के, अल्लाह आप सबको मुस्कुराता रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, बहुत शुक्रिया फजल बापू, जज़ाकल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम ज़ाती तजर्बात। मुफ्ती साहब से ये अर्ज़ करनी थी कि आपने दौरान तालिब इल्मी भी क्या कोई किताब लिखी है? अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ थी कि आप किसी मुल्क में क्या मदनी कामों की धूमें मचाने के लिए क़याम पज़ीर भी रहे हैं, मसलन 1 महीने 2 महीने? जी साहब, आप तालिब इल्मी की हाँ, उस ज़माने में गालिबन मैं सानिया या सालिसा में था, दूसरे या तीसरे साल में, तो उस वक्त पहली किताब लिखी थी अल्लाह की अताएं। तो ये उस ज़माने की किताब है, और इसका मौजू वही था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और औलिया किराम ये अल्लाह ताला की अता से अता फरमाते हैं, तो अल्लाह की अताएं उसका नाम था। ये उस ज़माने। माशाअल्लाह। जी, मैं कोई बहुत लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया, अलबत्ता एक बार अमेरिका गया था तो 20-22 दिन का सफ़र था, ऑस्ट्रेलिया शायद 18-20 दिन था,
باقی نارملی میرے سفر تھوڑے سے کم ہی ہوتے ہیں. نگران شورا کے ساتھ UK یورپ ایک بار گیا 10 12 15 دن کے لیے 17 دن کے لیے شاید گیا ہوں گے. جی اگلی کال دیجیے. شاہ اللہ سلسلہ ذاتی تجربات اپنی برکتیں خوب لٹا رہا ہے. ماشاءاللہ اس دفعہ عید پر سیٹ بھی بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے کام کرنے والوں کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. میرا ایک سوال تھا کہ جس طریقے سے نگران شورا نے خوشگوار یادیں کے اندر ایک ذکر کیا تھا کہ انہیں ایک شخص ملا تھا ٹنڈو آدم کے اندر جنہوں نے انہیں نصیحت کی تھی، اور اس نصیحت کے بعد اگلی دفعہ جب بھی ان کا سفر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا. تو کیا مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب الطاری صاحب کو کبھی اس طریقے کا کوئی شخص ملا کہ انہوں نے کوئی نصیحت کیا، کوئی ایسی بات کی ہو اور بعد میں آپ نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آپ کو نہ ملا ہو؟ تو یہ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگلی کال دیجیے گا. پیارے مفتی قاسم صاحب، آپ بھی ہر جگہ جاتے ہو تو کبھی آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو اور ایک شخص بھاگتے ہوئے آپ کی طرف ملنے کے لیے آ رہا ہو اور آپ چلے جائیں؟ جب آپ کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں ایک اور کال دے دیں. میرے والے سننے سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی گاڑی ڈرائیو کی ہے؟ چلیں امیر علیہ سنت سے شروع کرتے ہیں. حضور گاڑی ڈرائیو کی ہے؟ میں اضافہ بھی کر دیتا ہوں، موٹر سائیکل ڈرائیو چلائی ہے؟ دونوں سے سوال کا جواب دے دیں. میں نے جی سائیکل چلائی ہے. کیا بات ہے. اسکوٹر تو اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا میرے کو. پھر بھی آپ کروڑوں اسلامی بھائیوں کو چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کاش چلانا سیکھ جاؤں. ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب، ایمرجنسی میں کوئی آپ کے ساتھ ہوا، آپ جا رہے ہیں اور کوئی ملنے آئے اور آپ نہ مل سکے؟ ہاں یہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میرا یہاں اجتماع میں بیان تھا، ہفتہ وار اجتماع میں، تو میں خیر اکثر لیٹ تو نہیں ہوتا، ٹائم پہ ہی آتا ہوں، لیکن اجتماع میں بیان کا تجربہ یہ نہیں تھا مجھے پتا کہ رش کس طرح ہوگا تو کیسے پبلک ہوگی. جی تو وہ راستے میں وہ ہر بندہ سلام سلام سلام، تو خیر میں جیسے تیسے ان میں سے بچتا بچاتا پہنچا. تو آگے وہ سیکورٹی والے کھڑے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ وہ سیکورٹی گیٹ چھوڑ کے وہ لائن لگی ہوئی تھی تو میں سائڈ سے نکل گیا. تو اس نے مجھے وہیں روک لیا نا کہ نہیں بھائی کدھر جا رہے ہو آپ؟ پہچانا نہیں آپ کو؟ مدنی چینل بھی نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ہر بندہ تو نہیں پہچانتا. وہ کہ ادھر سے گزرنا. میں اس سے بولوں یار میرا بیان ہے تو آپ مجھے جان کر، نہیں بھائی ہمیں کیا پتا آپ کا بیان ہے یا نہیں، آپ ادھر سے گزرے. اچھا اب میں خیر جیسے تیسے لائن میں تو لگنا پڑ گیا، لائن میں لگ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ اب وہ قوم لائن کے اندر اسلام شروع، تو یہ جو نا بڑا ایک افراتفری کے اندر ملنے ملانے کا جو نا وہ سلسلہ ہوا. ایک مرتبہ دوسرا ایک واقعہ ہوا تھا، میں یہاں فیضان مدینہ میں تھا تو مجھے گھر سے فون آیا کہ وہ چھوٹی بچی کے چوٹ لگ گئی ہے، تو اس کے سر پہ چوٹ لگی، کوئی چیز لگ گئی تو وہ خون نکل رہا تھا. تو اب مجھے فون آیا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. تو میں یہاں سے بھاگا، گاڑی اس طرف کھڑی ہوتی تھی اس وقت، تو میں بھاگا اور اہل محبت موجود، تو اب وہ بھاگ بھاگ کے سلام، اور میرے تو سر کے اوپر ہی سوار نہ کہ گھر پہنچنا ہے، پتہ نہیں کتنا خون نکل رہا ہے، کیا صورتحال ہے. لیکن وہی کہ وہ بہرحال ہماری قوم یہ وہی سمجھدار ہے. ٹاپک آ گیا جو شروع کیا. خیر جیسے تیسے میں نکل کے پھر پہنچ گیا. اللہ اللہ اللہ. چلیں جناب ایک اور سوال کیا تھا کہ جی خوشگوار یادیں کون ملا تھا ٹھنڈو آدم؟ یہ مجذوب ٹائپ کے تھے. اچھا پھر آپ نے بتایا کہ وہ نہیں ملے، کوئی نصیحت؟ مدنی قافلہ لے کر ہم گئے تھے مسجد میں، دعا کیا نصیحت کی تھی؟ عربی کے تعلق سے مفتی صاحب فرمایا تھا، ہم اردو میں بولا تبلیغ کر رہے ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان تھی. واہ. عربی بھی سیکھو، عربی میں دعا کرو. وہ جو دعائے معصورہ جی تھی نا، اس کے تعلق سے انہوں نے وہ مطلب بالکل ایک واقعی ہے، پوری داڑھی لیکن بالکل ایک مجذوب ٹائپ طریقے کا ایک شخص تھا. اس کے بعد پھر میں تو ٹنڈو آدم جاتا رہا، لیکن پھر اس شخص سے ملاقات ہوئی نہیں، مگر وہ باتیں چند کی اس نے کی تھی وہ یاد رہ گئی. ہوتے ہیں بعض کا تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی نا کہ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو عربی میں تبلیغ فرماتے تھے، تو تم لوگ کسی اور زبان میں کو. تو میں نے عرض کیا کہ وہ عربیوں کو تبلیغ فرماتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی عربی سمجھ آتی ہے. میں نے کہا میں تو عربی شروع کر دوں گا، آگے قوم کو کیا سمجھ آئے گی. لیکن زبان سیکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے تو اچھی بات ہے کہ چلے زبان. دعائے معصورہ کی اپنی اہمیت تو ہے نا. عربی میں دعاؤں کی تو مجھ سب
بعض کتابوں میں تو بہت اس کی فضائل لکھے ہیں. دونوں طرح یہ ہے، فضیلت بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے یہ بھی ہے کہ دعا تو بندے کی اپنی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. واہ. تو اب آپ نے عربی کے اندر تو پورا 4 صفحے پڑھ دیے، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ سارے کھڑے ہیں یا خود آپ ہی کو پتہ نہیں ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، تو دعا کے دل کی کیفیت، وہ پھر وظیفہ پڑھ لیا نا آپ نے. جی جی وہ وظیفہ ہو گیا. ایسا بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کسی بندے نے کوئی بات کی اور پھر آپ نے اسے تلاش کیا، نہیں ملی، کال کچھ اس طرح کی تھی؟ نہیں، کچھ ایسا واقعہ نہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ جو مدینہ شریف والا تھا کہ حاضری کے دوران جو شخص پیچھے کھڑا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد ملے نہیں، لیکن میں دیکھ ہی نہیں سکا وہ پیچھے کون تھے. اور ایک واقعہ ضرور ہے. آسٹریلیا جب میں پہلی بار گیا مفضل سڈنی میں، تو وہاں جس مسجد میں ٹھہرے تو اس مسجد کے امام صاحب جو تھے نا، وہ بڑے الگ سے مجھے لگے. ہم سوتے تھے مسجد میں، جب آرام کرتے تو تہجد میں وہ اٹھ جانا اور کونے میں بیٹھ کے وظائف پڑھنا، اور وہ غالباً سیرین تھے تو یا کسی اور ملک کے تھے. بہرحال میں نے ان سے بات چیت کی، کچھ ذکر کیا، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ میں ایک ایسی شخصیت کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہا سڈنی میں ہوتے ہیں. ملاقات تو وہ کسی سے نہیں کرتے، مجھ سے بھی نہیں کرتے، کبھی موقع مل گیا تو ہو جائے. میں ان کے پیچھے پڑ گیا، میں نے کہا آپ میری ملاقات کرائیں. تو بہرحال ملاقات، ہم سڈنی سے چلے گئے، فجی چلے گئے، فجی سے واپس آئے. میں نے پھر ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے فون تو نہیں اٹھایا، لیکن آپ کہتے تو چلے جاتے. تو ہم گئے تو وہ صاحب اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور وہ اس طرح کھڑے تھے کہ جیسے وہ ہمارے استقبال، جن کو پتا تھا کہ جیسے ہم آنے والے ہیں. تو بہرحال وہ ایک ہی بار ملاقات ہوئی اور بہت ساری ان سے باتیں ہوئی. امیر اہل سنت کو وہ پہچانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ جب میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی یا اس طرح کی چیزیں بتائیں تو وہ بہت ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. تو کچھ یہ ایسا ہوتا ہے، وہ سب روحانی کنیکشن اس طرح کا، اور یہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ملتے ہیں جو فیل کروا دیتے ہیں کہ اہل اللہ سے ہیں. پورا ایک نظام ہے نا، ولایت، قطبیت، غوثیت، روحانی مجالس، اولیاء کرام کا جمع ہونا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزانہ مجلس کا بیٹھنا، وہ 40 ابدال جو سیریا میں شام مجلس کا روزانہ قائم ہونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. جناب کال دیجیے گا. ذاتی تجربات جاری و ساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ مرض کہ جب نیپال کے اندر جانشین امیر علیہ سنت تشریف لائے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان سے ملاقات کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے یہ ذاتی تجربات ہے کہ الحمدللہ جو ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی. اور آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگا. ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے کہ ذاتی تجربات ہوئے کہ آپ بہت ہی سب لوگ پیارے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا یہ سب، ایک اسلام بھائی تھے مدنی چینل پر، وہ پہلے آتے نہیں تھے تو ان کو کسی سلسلے میں ہم نے ساتھ لیا تو روز اٹھنا بیٹھنا ہوا کیونکہ مشورے ہوئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ جگہوں پر ہم نے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، اور آپ مہربانی کر کے جہاں ہم بیٹھتے ہیں نا وہاں بھی آیا کریں. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ اتنے دن رہا ہوں تو اندازہ ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ لوگ امیجن کر لیتے ہیں خود ہی کہ بہت مشکل ہوگا، قریب آئیں گے تو کوئی انداز دوسرا ہوگا، لیکن الحمدللہ میرے علیہ السلام کی تربیت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کا موڈ آف ڈسکشن تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ کا ایک تھوڑا سا وہ انداز جو ہے وہ جیسے پوچھ گچھ کا نظام ہے، مشورے کا معاملہ ہے، آپس کا فرینڈلی ماحول ہے. میں مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو میرا انداز ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو یہ الگ الگ بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم چونکہ جس تحریک سے وابستہ ہیں، ہمارے مزاج میں ہو سکتا ہے کہ بعض وہ باتیں ہوں جو کہ قابل قبول نہ ہو، لیکن تحریک کا مزاج جو ہے نا وہ یہی ہے جو ہم امیر سنت سے ہم سنتے ہیں. ہم سب کو اسی مزاج کے مطابق ڈھلنا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نرم، اچھے اور آسان بن جائیں تاکہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں اور بہتری ہی رہے. اور نیکی کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں نرمی اور آسانی ہماری ذات میں ہونی چاہیے. ہم ذاتی طور پر بھی آسان ہوں اور نرم بھی ہوں اور شریعت کے پابند بھی ہوں. ماشاءاللہ. میرا ایک ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی سلسلہ ذاتی تجربات کیا تو وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور پلان کچھ نہیں ہوتا گفتگو کیا کرنی ہے، لیکن اتنے سارے موضوعات آ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ.